नावल नवीद ईद, राइटर अस्मा कादरी। अयाज मियाँ, किधर? घर से बाहर जा रहे हैं क्या? अयाज बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने ही लगा था कि सहन में तख्त पर ऊँघती दादी ने आहट पर चौंक कर उसको पुकारा। जाहिर है दादी, इस दरवाजे से घर से बाहर ही जाया जा सकता है। ये कोई चांद पर दाखिले का रास्ता तो नहीं कि मैं इसे गुजर कर वहां पहुंच जाऊं। अयाज दादी के पुकारने पर वापस तो जरूर पलटा था, लेकिन जवाब बड़े झिंझलाए हुए अंदाज में दिया था। सेहन में बनी क्यारी की सफाई करती मेहर निगार ने उसके इस अंदाज पर ताज्जुब से उसे देखा। बातें बहुत बनाने लगे हैं मियाँ, ऐसे जवाबा तो कभी तुम्हारे बाबा ने भी नहीं दिए हमको। दादी को पोते का अंदाज बुरा लगा। अच्छा, अब ये तो बता दें कि काम क्या है। बगैर सुने चला जाऊंगा तो भी खफा होंगी कि पोता मेरी बात पर कान नहीं धरता। अयाज को लाख दादी की हैदराबादी जुबान से चिढ़ थी, लेकिन वो खुद भी कभी कभार उनके अल्फाज इस्तेमाल कर जाता था। तुम्हारे दादा के पान खत्म हो गए हैं, वो लेते आना। और हाँ, अगर किसी दुकान पर अमचूर मिले तो वो भी ले आना। तुम्हारी माँ से मसूर की दाल में डलवा कर पकवाऊंगी। इतने दिन हुए कोई अच्छी चीज खाने को अच्छी नहीं मिली। दादी ने अपना फरमाइशी प्रोग्राम जारी किया। आपके नजदीक तो सिर्फ वही चीज अच्छी होती है जिसको खाकर बंदे के दांत खट्टे हो जाएं। उसने कुछ और चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया। तो क्या मियाँ, तुम लोगों की खातिर अपनी मर्जी का खाना पीना सब छोड़ दें? दादी ने भी जवाबी खफगी दिखाई। इस बार बजाय कोई जवाब देने के वो पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। गुस्सा तो हर वक्त पोते की नाक पर इच धरा रहता है। दादी बुड़बुड़ाई। मुखातिब मेहर निगार थी, जो अपने काम से फारिग होकर सहन में ही एक तरफ लगे वॉश बेसन पर हाथ धो रही थी। आपको मालूम तो है दादी कि वह जॉब ना मिलने की वजह से टेंशन में है। सारा दिन दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर बंदे का मूड खराब नहीं होगा तो और क्या होगा। तौलिए से हाथ खुश करने के बाद मेहर निगार उनके करीबी तख्त पर आ बैठी और उन्हें समझाने लगी। हाँ, ये तो ठीक है। बच्चा पहले यूनिवर्सिटी आने जाने पढ़ने लिखने में अपनी जान खपाता रहा, अब ये दफ्तरां वाले उसकी जान चला रहे हैं। जब नौकरी देनी इच नहीं होती है तो फिर अखबारा में इश्तहारा दे देकर बुलाते किस वास्ते हैं। दादी के ख्याल में उनके पोते से ज्यादा लायक फायक कोई नहीं था, लिहाजा अगर वो किसी ऑफिस में नौकरी की गर्ज से जाए तो उसे फौरी तौर पर तकर्रुरनामा थमा दिया जाए। ये उसका हक था। नौकरी भी मिल जाएगी, बस आप दुआ करती रहा करें। मेहर निगार ने उन्हें तसल्ली दी। वो ऐसी ही थी, अपने नाम की तरह मेहरबान, नरम खू और सबका ख्याल रखने वाली। दुआ के सिवा अब हमारा काम उच क्या रह गया है। दिन भर तस्बीहां घुमा घुमा कर मैं और तुम्हारे दादा एक यही इच काम तो करते रहते हैं। सारी जिंदगी मेहनत करके औलाद को पाल पोस कर बड़ा करने और किसी मुकाम तक पहुंचा देने वाली हस्तियां उम्र के इस हिस्से में जाकर न जाने क्यों बेबसी का शिकार होने लगती हैं। शायद औलाद को हर खुशी फराहम करने की शदीद तमन्ना की राह में अपने कमजोर होते आजार रुकावट महसूस होने लगते हैं। आप दोनों की दुआएं ही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। इन दुआओं की बरकत ही तो है जो हम इज्जत और चैन से जिंदगी गुजार रहे हैं। मेहर निगार ने उनके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए दिलासा देने वाले अंदाज में दबाए तो उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मिर्जा शहाबुद्दीन का खानदान रियासत हैदराबाद दक्कन के इलाके भोकरदन से ताल्लुक रखता था। अच्छा खाता पीता घराना था, बड़ा सा घर, ठीक ठाक जमीनें, जिनकी आमदन से घर में खुशहाली का दौर दौरा था। जब वही मिर्जा शहाबुद्दीन के तालीमी शौक और कारकर्दगी को देखते हुए उनके वालिद ने उन्हें मैट्रिक के फौरन बाद लंदन भिजवा दिया। उन दिनों तहरीक पाकिस्तान जोरों पर थी। कायदे आजम की शख्सियत मुसलमानों के लिए आइडियल की हैसियत रखती थी। मिर्जा शहाबुद्दीन के वालिद की भी ख्वाहिश थी कि शहाबुद्दीन लंदन से वकालत की डिग्री लेकर वतन लौटे। शहाबुद्दीन के अपने दिल में भी हसूल इल्म की लगन थी, लेकिन लंदन में क्याम के अरसे में जूं उन तक बरसगीर के बिगड़ते हालात की खबरें पहुंचती रहीं, उनके लिए वहां रुकना मुश्किल होता गया। बिलाखिर वो तालीम अधूरी छोड़ छाड़ कर भूकर दिन वापस लौट आए। ये बहुत सख्त दौर था। तहरीक पाकिस्तान अपने अरूज पर थी। नतीजतन हिंदुओं और सिखों की दुश्मनी भी इंतहाओं पर पहुंची हुई थी। शहाबुद्दीन भी दीगर लड़कों के साथ पाकिस्तान के हिसूल की जद्दोजहद में लग गए। उनके वापस लौटने के तकरीबन एक साल बाद पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया, लेकिन अंग्रेजों और हिंदुओं की मिलीजुली साजिश ने हैदराबाद की मुस्लिम अक्सरियती रियासत को पाकिस्तान में शामिल न होने दिया और फिर आखिरकार हिंदू बजोर ताकत इस रियासत पर काबिज हो गए।
مرزا شہاب الدین کے خاندان کے پاس اب ہجرت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ ہجرت بڑی بے سر و سامانی میں ہوئی۔ مال و متاع سب چھوڑ چھاڑ وہ لوگ اپنی جانیں لے کر پاکستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مرزا شہاب الدین کے دونوں چھوٹے بھائیوں کی جانیں بھی ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں ختم ہوئیں۔ بہرحال یہ لٹا پٹا خاندان کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ ہی گیا۔ ہاتھ میں کچھ تھا نہیں، اس لیے نئے سرے سے زندگی گزارنے اور قدم جمانے کی جدوجہد کرنی پڑی۔ مرزا شہاب الدین کے پاس لندن جا کر پڑھنے کا اعزاز تھا، لیکن کوئی ڈگری نہ تھی۔ انہیں ایک سینئر وکیل کے دفتر میں معمولی سی نوکری ہی مل سکی۔ مقدمات کے لیے ہوم ورک کر کے دینا، دفتری معاملات سنبھالنا سب مرزا شہاب الدین کی ذمہ داری تھی، لیکن اصل منافع اور آمدنی تو سینئر وکیل کے ہی ہاتھ میں آتی تھی۔ شہاب الدین کے والدین نے اسی پر صبر شکر کر لیا۔ 2-4 سال بعد جب انہیں لگا کہ زندگی میں ذرا ٹھہراؤ آ گیا ہے تو انہوں نے شہاب الدین کی شادی کا فیصلہ کیا۔ نظر انتخاب بھوکر دن سے ہی ہجرت کر کے آنے والے ایک خاندان کی دختر سبیہہ بانو پر ٹھہری۔ گزرے وقت کے ساتھ شہاب الدین اور سبیہہ بانو کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ان کے بچے بڑے ہوئے، پڑھ لکھ کر نوکریوں پر لگے، بیٹی بیاہ کر دوسری شہر چلی گئی اور گھر میں بہویں آ گئیں۔ بڑے بیٹے سراج الدین کے ہاں صرف ایک اولاد نرینہ ایاز کی صورت تھی، جبکہ چھوٹے معراج کی بیٹیاں مہر نگار، زہرہ نگار اور زیب النساء تھیں۔ کتنی گرمی ہے آج، لگ رہا تھا راستے میں ہی کہیں بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی۔ میٹرک کی طالبہ زیب النساء عرف زیبی اسکول سے گھر واپس آئی تو روزانہ کی طرح گرمی کا راگ الاپنا شروع کر دیا۔ مئی کے مہینے میں گرمی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ تم انوکھے ہیں جو گرمی میں اسکول جاتے ہیں۔ دادی کئی دن سے خاموش تھی، آخر کار آج اسے لتاڑ ہی ڈالا۔ زیبی کی زبان سے نکلنے والے شکایتی جملے جو انہیں گراں گزرتے تھے سو تو تھے ہی، لیکن اس کے انداز سے بھی انہیں سخت چڑ تھی۔ اسکول سے آتے ہی بیگ ایک طرف، جوتے دوسری طرف اور دوپٹہ کسی دوسری طرف پھینک دیا جاتا۔ عموماً اس کا یہ پھیلاوا نگار ہی سمیٹتی تھی۔ اس کا کام تو بس پلنگ پر ڈھہ کر ہائے ہائے کرنا تھا۔ آپ کو کیا معلوم دادی، باہر کتنی گرمی ہے، آپ تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ زیبی نے منہ بنایا۔ تو تم بھی نکو جاؤ، چھوڑ دو پڑھائیاں۔ دادی پوتی کی کمزوری اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے پڑھنے کا بے حد شوق ہے، اس لیے اطمینان سے اسی پہلو پر وار کیا۔ مہرو آپا، کہاں ہیں آپ؟ جلدی سے مجھے کچھ ٹھنڈا پینے کو دیں۔ زیبی خوب جلبلائی اور دادی کو کوئی جواب دینے کے بجائے بڑی بہن کو پکارنے لگی۔ بس آ گئی چندا۔ مہر نگار فوراً ہی دروازے پر نمودار ہوئی۔ تھینک یو آپا۔ زیبی نے ٹھنڈے ٹھار شربت کا گلاس تھاما۔ تو مچ نے بگاڑ کر رکھا ہے ان لوگوں کو، ابھی انہوں دوسری شہزادی آئیں گے کالج سے تو ان کا بھی یہی عالم ہوگا۔ دادی نے مہر نگار کو پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ انہیں اپنی یہ خدمت گزار اور فرما بردار پوتی بہت عزیز تھی۔ کوئی بات نہیں دادی، گرمی سچ مچ آج کل بہت زیادہ ہے، آپ کہیں تو آپ کے لیے بھی ایک گلاس شربت لے آؤں؟ مہر نگار نے بہنوں کا دفاع کرتے ہوئے دادی سے پوچھا۔ نکو، ادھر تو کچھ کھانے پینے کا مزہ اچ نہیں آتا، ادھر ہمارے بھوکر دن میں اماں ایسا مزے کا آلو بخارے اور املی کا شربت بناتے تھے کہ دنوں زبان سے ذائقہ اچ نہیں جاتا تھا۔ دادی نے انکار کرتے ہوئے حسب معمول ماضی کو یاد کیا۔ مہرو آپا، جلدی سے ایک گلاس شربت پلائیں، آج تو سورج بالکل ہی غضب ڈھا رہا ہے۔ اسی دم زہرہ نگار اور اس کے پیچھے پیچھے ایاز بھی کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ہال کمرہ جہاں دادی دن بھر اپنے تخت پر براجمان رہتی، باہر سے آنے والوں کے لیے پہلا مقام ہوتا تھا۔ گھر میں موجود خواتین بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کام یہیں بیٹھ کر انجام دیتی تھیں۔ شام میں دادی کا تخت صحن میں منتقل ہو جاتا اور گھر بھر کی سرگرمیوں اور رونق کا مرکز بھی اسی طرح منتقل ہو جاتا۔ ایاز بھائی، آپ کے لیے بھی شربت لاؤں؟ مہر نگار نے باہر نکلنے سے پہلے ایاز سے پوچھا، جس کا چہرہ گرمی کی شدت سے سرخ اور شرٹ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے معلوم ہے یہاں شربت کے نام پر املی، آلو بخارے یا کیری کا کوئی نمونہ موجود ہوگا، پتہ نہیں یہ لوگ کھٹا کھاتے کھاتے اور پیتے پیتے تھکتے کیوں نہیں؟ ایاز نے انکار بما اعتراض کیا۔ تو بیٹا، یہ مشروبات تو اس موسم میں مفید ہوتے ہیں، انسان لو لگنے سے بچ جاتا ہے۔ یاسمین بیگم نے اپنے اکلوتے سپوت کو سمجھانا چاہا۔ آپ کو معلوم تو ہے امی، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ ایاز کے اپنے ہی نخرے تھے۔ مہر نگار خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی واپسی ہوئی تو زہرہ نگار کے شربت کے ساتھ دوسرے گلاس میں ایاز کے لیے روح افزا بھی موجود تھا۔ روح افزا سے بھرا گلاس اس نے ایاز کی طرف بڑھایا تو وہ خاموشی سے گلاس لے کر گھونٹ گھونٹ شربت پینے لگا۔
مہرو اپا کھانا کب لگے گا؟ زیبی جس کے حواس اب قابو میں آ چکے تھے بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس ابھی دادا جان نماز سے فارغ ہو جائیں تو لگاتی ہوں کھانا، تم لوگ جب تک یونیفارم وغیرہ چینج کر لو۔ مہر نگار نے رسان سے جواب دیا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیسی ہیرا لڑکی ہے، جس گھر گئی جگر جگر کرنے لگے گا۔ دادی نے پرخیال نظروں سے ایاز کی طرف دیکھتے ہوئے یاسمین بیگم سے کہا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے اماں، جب سے مہر نگار بی اے کے بعد فارغ ہو کر گھر بیٹھی ہے مجھے اور زرینہ کو تو جیسے کوئی کام نہیں رہا۔ باورچی خانہ تو مکمل طور پر اس نے سنبھال لیا ہے۔ یاسمین بیگم نے ساس کی بات کی تائید کی۔ یہ زرینہ کہاں ہے؟ بہت دیر ہوئی انہوں اس طرف نہیں آئے۔ دادی کو ذکر آنے پر چھوٹی بہو کی عدم موجودگی کا خیال آیا۔ آپ کو صبح بتایا تو تھا کہ زرینہ کے سر میں درد ہے، اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ یاسمین بیگم نے انہیں یاد دلایا۔ آؤ تم نے بتائے تو تھے، مگر اس بڑھاپے میں کچھ یاد اچ نہیں رہتا۔ دادی نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی یادداشت کی خرابی کا الزام بڑھاپے پہ دھرا۔ کچھ کیسے یاد نہیں رہتا؟ ابھی بھوکر دن کا ذکر چھیڑ دوں پھر دیکھنا کیسے انگنت قصے سنانے بیٹھ جائیں گی۔ ایاز جو ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا آہستہ سے بڑبڑایا۔ یاسمین بیگم کے لبوں پر اس کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن اسے ایک ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے حد ادب میں رہنے کی تنبیہ کرنا وہ بھی ہرگز نہ بھولی تھی۔ دادی کی سماعت بڑھاپے کے باعث کمزور ہو چکی تھی، اس لیے ایاز کی بڑبڑاہٹ تو انہیں سنائی نہیں دی، لیکن یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ انہی کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اپنا یہ اکلوتا پوتا جو بے روزگاری کے سبب آج کل کچھ بدلحاظ ہو رہا تھا، خود انہیں بھی کم عزیز نہیں تھا۔ یہ اس سے ان کی محبت کی نشانی ہی تھی کہ وہ اپنی سب سے پیاری پوتی مہر نگار کو اس کی دلہن بنانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن فی الحال چپ تھی کہ ایاز کسی نوکری سے لگ جائے تو پھر بات ہونٹوں پر لاتی۔ منہ پر ہاتھ پھیر کر اس نے دعا کا اختتام کیا ہی تھا کہ سوندھی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ بارش۔ فوراً ہی اس کے دماغ نے مٹی کی مہک کا تجزیہ کرتے ہوئے فیصلہ دیا اور اس کے پورے وجود میں سرشاری کی لہر دوڑ گئی۔ اتنے گرم اور حبس زدہ موسم میں صبح دم دستک دینے والی یہ بارش کسی بہت پیارے اور عزیز مہمان کی مانند تھی، جو اچانک ہی آ کر دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ مسلح تیزی سے لپیٹ کر رکھتی مہر نگار دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ موسم گرما کی پہلی بارش اپنے پورے جوبن کے ساتھ صحن کو جل تھل کر رہی تھی۔ مہر نگار کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیاریوں میں موجود پھولوں کے پودے بھی مستی میں جھوم رہے تھے۔ مہر نگار کتنی ہی دیر سحر زدہ سی کھڑی اس منظر کو دیکھتی رہی۔ زیبی اور زہرا کو اٹھاتی ہوں، اتنی خوبصورت بارش ہو رہی ہے اور وہ دونوں پڑی سو رہی ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ بہنوں کو بھی اس منظر میں شامل کر لے۔ زیبی، زہرا اٹھ جاؤ بھائی، اس نے یکے بعد دیگرے دونوں کو آواز دی۔ کیا ٹائم ہوا ہے؟ زیبی پر تو خیر اس کی پکار کا کوئی اثر نہیں ہوا، البتہ زہرا نگار نے نیموا آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 6 بجنے والے ہیں، مہر نگار نے دیوار گر گھڑی میں دیکھ کر وقت بتایا۔ مجھے 6:45 تک اٹھائیے گا۔ زہرا نگار نے فوراً ہی کروٹ بدل لی۔ زہرا، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، اٹھ کر دیکھو تو کیسا خوبصورت منظر ہے۔ مہر نگار نے اسے اکسانا چاہا۔ کیا کہا؟ بارش ہو رہی ہے؟ زہرا کے کان کھڑے ہوئے۔ ہاں نا، باہر آ کر دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، مہر نگار نے جوش و خروش سے بتایا۔ اس کا مطلب ہے آج کالج کی چھٹی۔ پلیز مہرو آپا، مجھے 6:45 بجے بھی مت اٹھائیے گا، آج میں دیر تک سوؤں گی۔ زہرا نگار نے ایک بار پھر تکیے میں سر گھسا لیا۔ مہر نگار مایوس نظروں سے دونوں بہنوں کو کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ جن ڈھیٹ ہستیوں کو دادی کی زوردار ڈانٹ اور گھرکیاں بھی صبح فجر کے وقت جگانے میں ناکام رہتی تھیں، ان کا بارش کی خاطر اٹھنا محال ہی تھا۔ وہ ایک بار پھر باہر نکل کر بارش کا نظارہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں تیز بارش نے ہلکی پھوار کا روپ دھار لیا۔ ہلکے ہلکے برستی یہ پھوار بھی اسے بے حد بھا رہی تھی، لیکن اب وقت کافی ہو چلا تھا۔ وہ ناشتے کی تیاری کے خیال سے کچن میں جا پہنچی۔ آلو کی ترکاری اور پوریاں بنا لیتی ہوں، ساتھ سوجی کا حلوہ بھی ہو جائے گا۔ اس نے لمحوں میں ناشتے کا مینیو سیٹ کیا۔ معلوم تھا کہ بارش کی ناقدری کرنے والے نیند کے خمار سے نکلیں گے تو برسات کی مناسبت سے پکوان نہ پا کر سخت اعتراض ہوگا۔ چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر وہ پرات میں پوریوں کا آٹا گوندنے لگی، ساتھ ہی دوسرے چولہے پر آلو بھی ابلنے کے لیے رکھ دیے تھے۔
चाय तैयार होने तक वो आटा गूंद कर फारिग हो चुकी थी। गूंदे हुए आटे को मलमल के कपड़े से ढांप कर उसने हाथ धोए और 2 प्यालियों में चाय निकालकर दादा दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। दादा ने उसके सर पर हाथ फेरा। अलबत्ता दादी की तस्बीहात का सिलसिला अभी जारी था, इसलिए उन्होंने महज इशारे से जवाब देने पर इक्तफा किया। दादा दादी फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक और तस्बीहात से फारिग होने के बाद चाय पीने के आदी थे। उन दोनों को मखसूस वक्त पर चाय बनाकर पहुंचाने की जिम्मेदारी बरसों से मेहर निगार ने संभाल रखी थी। मैं जरा किचन देख लूं। वह चाय देकर बाहर आ गई। किचन में आकर उसने छुरी की मदद से उबलते हुए आलूओं को चेक किया। आलू अभी कच्चे थे। वो सूजी निकालकर हलवे के लिए भूनने लगी। बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। भाई क्या बन रहा है? वो सूजी भून ही रही थी कि यास्मीन और जरीना आगे पीछे किचन में दाखिल हुई। सवाल पूछने वाली यास्मीन थी। सूजी का हलवा बना रही हूँ बड़ी अम्मा। आज पूरियां बनाने का इरादा है, तो मैंने सोचा कि पूरियों के साथ हलवा भी बना लूं। उसने जवाब दिया। तुम्हारे बड़े अब्बा पहले ही कह रहे थे कि देखना, आज नाश्ते पर कुछ खास एहतमाम होगा। मेहर निगार को मौसम की मुनासबत से एहतमाम करना खूब आता है। बड़ी अम्मा की बात पर उसके होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। अपनी हर दिल अजीजी और मकबूलियत से वह खूब वाकिफ थी और वजह भी जानती थी कि ये सारा कुछ उसकी खिदमत गुजारी का मरहून मिन्नत है। भाभी जान, आप जरा इन तीनों को भी जगा दें। मेरे उठाने से तो कोई उठेगा नहीं। मैं सोच रही हूँ इस दौरान कीमा भून लूँ। मशीन का कीमा है, फौरन ही गल जाएगा। पूरियों के साथ कीमा भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जरीना ने यास्मीन बेगम से कहा तो वो बाहर निकल गई। जरीना जल्दी जल्दी कीमे के लिए मसाला तैयार करने लगी। तीनों ढीठों को बिस्तर से निकालकर वॉशरूम की तरफ धकेलने के काम से फारिग होकर यास्मीन बेगम किचन में वापस आई तो जरीना कीमा भून रही थी, जबकि मेहर निगार हलवे से फारिग होने के बाद रायता बना रही थी। लाओ चटनी मैं पीस दूं। यास्मीन बेगम ने ऑफर की, जो फौरन ही कबूल कर ली गई। उनके हाथ की पिसी चटनी में जैसा जायका होता था, वो घर भर में किसी के हाथ से नहीं आता था। आज तो तुम भोकर दिन की याद दिला दिए। हमारी अम्मा बरसात में ऐसे ही चहतमाम क्या करते थे। हॉल में फर्शी दस्तरखान बिछाकर लवाजमात चुने गए तो दादी ने खुशी से भरपूर तबसरा किया, चलो भूखर दिन वाले भी कोई अच्छा काम तो करते थे। बल्कि सच पूछें तो हमारे लिए बरसात में मजेदार खानों के सिवा कोई अच्छी बात नहीं होती। जगह जगह खड़ा पानी, बिजली की अदम मौजूदगी, हुकूमत की नाअहली सब मिलकर बरसात से चिढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे मुल्क जैसी जगहों पर जहाँ कोई सिस्टम ढंग का ना हो, अल्लाह की रहमत भी जहमत लगने लगती है। अय्याज को आजकल यूं भी सिस्टम की खराबी से बहुत ज्यादा शिकायतें थी, और फिर ये तो वाकई वो सूरत हाल थी जिससे अहले कराची बेजार ही रहते हैं। ये तो तुम सही बोले मियाँ। इतने बरस गुजर गए आज़ादी को, लेकिन ये लोग नए नए हुकूमत बनाने के सिवा कोई काम ही न को किए। इधर लंदन में इतने बादशाह होते थे, लेकिन मजाल है कि कभी सड़क पर जरा पानी दिखाई दे। दादा ने पोते की हाँ में हाँ मिलाई। चलो जी, भोकर दिन से निकले तो लंदन में जाकर अटके। हमारे दादा दादी की बातों को सुनकर तो यही लगता है कि दुनिया में बस दो ही शहर हैं, एक लंदन, दूसरा भोकर दिन। अयाज के सरगोशी पर उसके बराबर बैठी हुई जेबी खिलखिला कर हंस पड़ी। मेहर निगार ने उसके हंसने पर नजर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा। अयाज के तने तने रहने वाले चेहरे पर भी इस वक्त हल्की सी मुस्कुराहट थी। मेहर निगार को लगा कि उसकी मेहनत ठिकाने लग गई हो। अयाज के मिजाज में इधर आने वाली खुशगवारी की इस हल्की सी रमक में यकीनन मिल बैठकर खाए जाने वाले इस पुरतकल्लुफ नाश्ते का भी कुछ ना कुछ दखल जरूर था। अयाज, बात सुनो बेटा। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि लाउंज में बैठे मेराजुद्दीन ने उसे पुकारा। जी चचा जान। अयाज उल्टे कदमों वापस पलटा। बैठो, उन्होंने अपने सामने मौजूद सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वह कदरे हैरान सा बैठ गया। मेराजुद्दीन घर भर में सबसे ज्यादा संजीदा मिजाज फर्द थे, जिनका बिना जरूरत किसी से मुखातिब होना मुहाल ही था। तुम्हारी जॉब के सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई? अपने सामने फैले हुए कागजात को पेपर वेट तले दबाते हुए उन्होंने अयाज से पूछा। कागजात और फाइलों का ये ढेर वो अक्सर काम की ज्यादती की वजह से ऑफिस से अपने हमरा लेकर आते थे, और जरीना की नींद खराब होने के ख्याल से अपने कमरे की बजाय लाउंज में बैठकर काम करते थे। कोशिश कर रहा हूँ। सरकारी नौकरियों का तो आपको हाल मालूम है। प्राइवेट वाले चाहते हैं कि कम से कम तनख्वाह में ज्यादा से ज्यादा काम करने वाला बंदा मिल जाए। कोशिश में हूँ कि जल्द किसी ढंग के फर्म में जॉब मिल जाए।
ورنہ پھر مجبوری میں تو جو گزارے لائق نوکری ملے گی وہی کر لوں گا۔ بس ابھی تو جو تھوڑی بہت مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کسی اچھی ملازمت کی تلاش جاری ہے۔ لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ابو اب 2-3 سال میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ ان کے ریٹائر ہونے سے پہلے میں سیٹ ہو جاؤں تو اچھا ہے۔ ایاز نے تفصیل سے جواب دیا۔ انہوں نے ایک پرتفکر ہنکارا بھرا اور پھر بولے، ایسا ہے کہ میرا ایک دوست بینک میں وی پی ہے، اس کی پی آر بہت اچھی ہے، بتا رہا تھا کہ کچھ ویکینسیز نکلی ہیں، اگر تم ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لو تو وہ اپنے تعلقات استعمال کر کے تمہارا اپائنٹمنٹ کروا سکتا ہے۔ جی، ایاز جواباً فقط یہی ایک لفظ کہہ سکا۔ اس گھر میں سفارش کا رجحان تو کبھی رہا ہی نہیں تھا، اس لیے گھر کے ایک فرد کی طرف سے ایسی بات کا سامنے آنا ایاز کے لیے حیران کن امر ہی تھا۔ حیران مت ہو، میں نے اپنے دوست کی آفر قبول کر کے تم تک صرف اس لیے پہنچائی ہے کہ غلط سفارش کے ذریعے کسی نااہل کو جاب ملنے سے بہتر ہے کہ جائز سفارش سے کسی اہل بندے کو جاب مل جائے۔ اگر مجھے تمہاری صلاحیتوں پر شبہ ہوتا تو میں خود بھی کبھی اس آفر کو قبول نہیں کرتا۔ اور پھر ریٹن ٹیسٹ کلیئر کرنے کی شرط بھی تو ہے۔ ٹیسٹ کلیئر کر کے تم اپنے آپ کو اہل تو ثابت کر ہی دو گے نا؟ سراج الدین نے اس کی حیرانی کو سمجھتے ہوئے خود ہی وضاحت دے دی اور آخر میں قدرے مسکراتے ہوئے سوال بھی کر ڈالا۔ جی بالکل، اس کی تو آپ فکر نہ کریں۔ ایاز نے بہت جوش سے انہیں یقین دہانی کروائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم تیاری کرو، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو بینک کے ہیڈ آفس میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اپنے ڈاکومنٹس اور سی وی وغیرہ دے دینا تو میں انہیں اپنے دوست تک پہنچا دوں گا۔ سراج الدین کہتے ہوئے ٹیبل پر موجود اپنے کاغذات پر جھک گئے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ گفتگو ختم کر چکے ہیں اور اب ایاز وہاں سے جا سکتا ہے۔ دروازے کی گھنٹی ایک تواتر سے بجائی جا رہی تھی۔ یاسمین اور زرینہ کچھ ضروری خریداری کی غرض سے قریبی مارکیٹ تک گئی ہوئی تھیں۔ اسکول کالج جانے والے ابھی لوٹے نہیں تھے اور مہر نگار نے توے پر روٹی ڈال رکھی تھی۔ روٹی چھوڑ کر دروازے پر جاتی تو اس کے جل جانے کا امکان تھا، لیکن دروازے پر موجود ہستی بھی یقیناً اعلیٰ درجے کی بے صبری تھی۔ مہر بٹھیا، دیکھو تو ذرا کون ہے دروازے پر؟ دیکھ گھنٹی بھر گھنٹی بجائے اچ جا رہا ہے۔ آج کل کے لوگوں میں صبر نام کی کوئی چیز رہی اچ نہیں ہے۔ دادی کی بوڑھی ہڈیوں میں بے شک اتنا دم نہیں تھا کہ وہ دوڑ کر دروازہ کھول دیتی، لیکن زبان اور آواز کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے گھنٹی بجانے والے شخص کو بلا واسطہ لتاڑا ضرور، لیکن وہ واقعی کوئی بہت بے صبرا انسان تھا۔ آ رہی ہوں بھائی، آ رہی ہوں۔ مہر نگار نے کچی پکی روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھی اور مسلسل گھنٹی بجانے والے کو اپنی آمد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اتنی دیر لگا دی باجی آنے میں؟ مجھے ابھی اور بھی گھروں میں جانا ہے۔ سامنے علاقے کا پرانا ڈاکیا کھڑا تھا۔ مہر نگار نے سائن کر کے بذریعہ رجسٹری آنے والے دونوں لفافوں کو وصول کیا۔ ایک تو یقینی طور پر ایاز کے لیے آنے والا کوئی انٹرویو لیٹر تھا، جبکہ دوسرے لفافے پر انیسہ پھپھو کا نام اور پتہ لکھا تھا۔ مہر نگار دونوں لفافوں پر نظر ڈالتے ہوئے اندر واپس آئی۔ کس کا خط ہے بیٹا؟ دادا، جو یقیناً گھنٹی کی آواز پر جاگ گئے تھے، لاٹھی ٹیکتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ صبح 11 بجے سے ظہر تک کا وقت وہ آرام میں گزارتے تھے۔ انیسہ پھپھو کا خط ہے دادا، اور دوسرا شاید ایاز بھائی کا کوئی انٹرویو لیٹر ہے، مہر نگار نے بتایا۔ یا اللہ خیر، یہ انیسہ کاہے کو خط بھیجی ہے؟ دادی بیٹی کے خط کا سن کر گھبرائیں۔ خیر ہی ہوں گی بھاگوان، کاہے کو اتنے گھبرا رہے ہیں؟ معلوم نہیں ہے کیا کہ بارشاہ کے بعد سے ٹیلی فون خراب پڑا ہے؟ انیسہ کو کوئی کام ہوگا اور ٹیلی فون نہیں مل رہا ہوگا تو انہوں خط لکھ دی۔ دادا نے دادی کی گھبراہٹ پر انہیں ٹوکا۔ بیٹا تم جلدی خط پڑھ کر سناؤ، ورنہ میرا دل تو ایسے ہی چھولتا رہے گا۔ دادی نے مہر نگار سے کہا تو اس نے لفافہ چاک کر کے خط باہر نکالا اور خود جلدی جلدی خط کے مضمون پر نظر ڈالی۔ سلام دعا اور خیر خیریت کے بعد پھپھو نے بچوں کے ساتھ اپنی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا تھا کہ باوجہ مجبوری پھوپھا اس بار ان کے ساتھ نہیں آ رہے تھے، اس لیے ہفتہ بھر بعد انہیں ٹھیک وقت پر ریلوے اسٹیشن سے ریسیو کر لیا جائے۔ اگلے ہفتے پھپھو آ رہی ہیں دادی، مہر نگار نے خوشی خوشی دادی کو اطلاع فراہم کی تو ان کے چہرے پر بھی رونق دوڑ گئی۔ بیٹی کے اپنے بچے جوان ہو گئے تھے، لیکن اس کی آمد کا انتظار وہ اب بھی اسی طرح کرتی تھی جیسے بیٹی بیاہنے کے بعد ابتدائی عرصے میں کیا کرتی تھی۔ اور اس بار تو انیسہ آ بھی 2 سال کے بعد رہی تھی۔ پچھلے سال چھٹیوں میں پہلے شعیب کے امتحان آ پڑے۔ امتحانوں سے فراغت ملی تو انیسہ کے سسرال میں شادیوں کا سلسلہ چل نکلا۔ یوں ہر سال کی طرح وہ چھٹیوں میں میکے کا رخ نہیں کر سکی۔
छुट्टियों के अलावा वो कभी आती नहीं थी कि इतना लंबा सफ़र करके और पैसा खर्च करके आओ तो फिर दिल भर कर मैके में रहो। तो यकीनन इस बार उन्होंने पिछले साल की कसर निकालने के लिए ही छुट्टियों के बिल्कुल आगाज में ही मैके आने का प्रोग्राम सेट कर लिया था। मेहरनिगार किचन की तरफ चली गई। तमाम लोगों की घर वापसी से कबल वो खाना पकाने के काम से फारिग हो जाना चाहती थी। फुफ्फो की आमद और अयाज को नौकरी मिलने के खुशगवार वाकयात एक साथ ही अंजाम पाए, जिसने घर भर को खुश कर डाला। एक तरफ बड़े मसरूर थे तो दूसरी तरफ यंग पार्टी की मौजें आई हुई थी। सब जी भर कर छुट्टियों को एंजॉय कर रहे थे। मौका मिलता तो घर से बाहर किसी तफरीही मुकाम का रुख किया जाता, वरना तो उनके लिए घर के अंदर भी तफरीह के मौके पैदा करना कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था। आज भी ऐसा ही कुछ सिलसिला था। सुबह नाश्ते से फारिग होते ही शुएब को क्रिकेट मैच की सूझ गई। बाकी अफराद को भी उसका आइडिया पसंद आया। झटपट मैच के इनेकाद की तैयारियां होने लगी। सहन में मौजूद अशिया को मुख्तलिफ कोनों खुदरों में मुंतकिल करके एक टूटी हुई कुर्सी को बतौर विकेट खड़ा किया गया। जेबी के स्कूल बैग से बर वक्त चौक भी दस्तयाब हो गई, जिसकी मदद से बाउंड्री लाइन और दीगर अहम निशानियां बनाई गई। गर्ज थोड़ी देर में ही घर का सहन छोटे से क्रिकेट ग्राउंड में तब्दील हो गया। अयाज जो छुट्टी का दिन होने के बायस लंबी नींद लेने के मूड में था, उसे भी सबने घसीट घसाट कर खेल के मैदान में ला खड़ा किया। बकौल शुएब, मेरी मर्दाना गैरत को गवारा नहीं कि मैं औरतों से मुकाबला करूं। मुकाबिल कोई मर्द होना चाहिए। उसकी मर्दाना गैरत को ललकारने का तो बहरहाल किसी का इरादा नहीं था, लेकिन 3 अदद नाजुक अंदाम लड़कियों को अपने लिए लफ्ज औरत के भारी भरकम इस्तेमाल पर सख्त एतराज हुआ और वो पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ गई। बड़ी मुश्किल से शुएब ने कौम के सामने दस्तबस्ता माफी मांगकर खुद को इस मुश्किल से निजात दिलाई। उसके बाद टीमों की तश्कील का मरहला पेश आया। शुएब की टीम में जेबी और सना मौजूद थीं, जबकि दूसरी टीम के कप्तान अय्याज साहब की टीम में वाहिद खिलाड़ी ज़ोहरा निगार थी। मेहरू आपा, आज आपको भी हमारे साथ खेलना पड़ेगा। वो लोग मेहर निगार के पीछे पड़ गए। नहीं भई, मुझे तो अभी दोपहर का खाना पकाना है। मेहर निगार ने फौरन उज़र तराशा। यही तो हमारी कौम का अलमिया है। हर शख्स अपने मामलात में उलझा हुआ है। मुल्क कौम को ज़रूरत पड़ने पर लोग अपनी खिदमात पेश करने के बजाय अपनी ज़ाती मसरूफियात और मजबूरियों के उज़र तराशने लगते हैं। लेकिन मेहरू आपा, मुझे कम से कम आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मेहर निगार के इनकार पर शुएब ने फौरी तौर पर एक छोटी सी जज्बाती तकरीर झाड़ी। लेकिन यहाँ मुल्क कौम पर कौन सी मुश्किल आ पड़ी है? मेहर निगार हैरान हुई। क्यों, क्या हम पांचों इस मुल्क के बाशिंदे नहीं? हमारा शुमार पाकिस्तानी कौम में नहीं होता? आज बहैसियत कौम हमें आपके ताउन की ज़रूरत है और आप इनकार करके हमारे जज्बात को मजरूह कर रही हैं। मजरूह जज्बात लिए हम 5 अफराद किसी भी मैदान में दिल जमे से काम नहीं कर सकेंगे, और उससे नुकसान किसका होगा? मुल्क का। ये मुल्क अपने 5 जवानों की भरपूर सलाहियतों से महरूम हो जाएगा। शुएब की दलील बड़ी जज्बाती और पुरअसर थी, जिसका मेहर निगार पर तो खैर नहीं, लेकिन घर की जुमला खवातीन पर जरूर असर हुआ। मेहर बेटा, तुम उनकी बात मान लो। खाना पकाने का काम आज हम लोग संभाल लेंगे। अनीसा फुफ्फो ने हंसते हुए उससे कहा। बिल्कुल ठीक है। जब सब बच्चे खेल रहे हैं तो तुम्हें भी हक है। काम का क्या है, काम एक दिन के लिए हम लोग संभाल लेंगे। यूं भी अभी हम कोई ऐसे बूढ़े नहीं हुए कि तुम हमें पलंग पर बिठा दो। यास्मीन बेगम भी जोश में आ गई। बिलाकर मेहर निगार को हथियार डालने ही पड़े। यूं मैच का आगाज हुआ। तमाशाइयों में खवातीन के अलावा दादा और सिराजुद्दीन भी शामिल हो गए। अलबत्ता मिराजुद्दीन उन लोगों से अलग थलग अपने कमरे में थे। कुछ देर मैच देखने के बाद यास्मीन और जरीना ने बावर्ची खाने का रुख किया। अनीसा के जिम्मे उन्होंने सिर्फ सब्जी बनाने का काम लगाया था, ताकि घर आए इस मेहमान को किचन की गर्मी बर्दाश्त न करना पड़े और हाथ बटाने का शौक भी पूरा हो जाए। दादा और सिराजुद्दीन बढ़ चढ़कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। दादी और अनीसा भी अपनी गुफ्तगू के दौरान वक्तन फवक्तन मैच की सूरत हाल पर नजर डाल लेती थी। एक बात कहूँ अम्मा, बहुत दिनों से मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा है। अनीसा ने बैटिंग पार्टनर बने शुएब और जेबी की तरफ पुरख्याल नजरों से देखते हुए कहा। वो क्या भई? दादी ने पानदान में से चुटकी भरकर तंबाकू निकालकर मुंह में रखते हुए पूछा। मैं सोच रही थी कि भाईजान से अपने शोबी के लिए जेबी को मांग लूं। दोनों एक साथ खड़े इतने प्यारे लगते हैं कि दिल चाहता है इन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया जाए। अनीसा ने अपने दिल की बात माँ के गोश गुजार की। ख्याल तो बड़ा ही नेक है। घर की बच्ची घर में ही रहेंगे
तो माँ बाप को भी बेफिक्री रहेंगी और तुमको भी आराम मिलेंगे। दादी को उनकी बात ने खुश कर डाला। लेकिन अभी आप इस बात को खुद तक ही रखिएगा। शोएब अपनी तालीम मुकम्मल करके किसी अच्छी नौकरी पर लग जाए और ज़ेबी भी इस दौरान अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, तो ही मैं भाईजान के सामने बात मुंह से निकालूंगी। अनीसा ने माँ को हदायत देनी जरूरी समझी। इतनी अकल तो हमको भी है। वो जरा की जरा खफा हुई, फिर बेटी की तरफ कदरे झुकते हुए बोली, ऐसा ही एक ख्याल मेरे दिल में भी है। क्या मतलब? अनीसा मुतजस्सिस हुई। अपने अय्याज और मेहर निगार की जोड़ी कैसी रहेगी? उन्होंने अनीसा से पूछा। बहुत अच्छी अम्मा। सच पूछे तो इतनी अच्छी लड़की किसी और घर जाए इससे बेहतर है अपने ही बच्चे से ब्याह दी जाए। फिर एक अकलौता वारिस है अय्याज हमारे खानदान का, बाहर से कोई नखरेली नकचड़ी लड़की आकर उसे हमसे जुदा करने की कोशिश करे, इससे अच्छा है हम अपनी मेहर निगार को उसकी दुल्हन बना दें। अच्छी प्यार मोहब्बत और मुरव्वत वाली लड़की है, सारे खानदान को समेट कर रखेगी। अनीसा को माँ की बात बेहद भाई। इससे कबल के दादी अपने इस शानदार ख्याल के लिए मजीद दांत समेटती, एकदम बुलंद होने वाले शोर ने इन दोनों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। तवज्जो देने पर मालूम हुआ कि मैच का अख्ताम हो चुका है। शुएब की टीम ने अयाज की टीम को शिकस्त दे दी है और अब वो लोग अपनी फतह की खुशी में नारेबाजी कर रहे हैं। जनाब कप्तान, आप अपनी टीम की नाकामी के पीछे मौजूद वजूहात बताना पसंद करेंगे? अब मैच के बाद की कार्रवाई जारी थी। सना अपने एक हाथ की मुट्ठी बंद किए माइक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अय्याज से पूछ रही थी। वजह बहुत वाज़ेह है। मुखालिफ टीम के खिलाड़ी यंग और एक्टिव होने के साथ साथ बेईमान और धांधलीबाज भी थे, जबकि मेरी टीम के खिलाड़ी ओवर एज और सुस्त थे। मुझ अकेले की मेहनत उनकी खराब कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकती थी। अय्याज ने भरपूर संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन नतीजतन दोनों तरफ के लोग उस पर पल पड़े। अगर एक फरीक को अपने बेईमान और धांधलीबाज ठहराए जाने पर एतराज था, तो दूसरे को खुद को ओवर एज ठहराए जाने का सदमा खाया जा रहा था। इस दो तरफा हमले की लपेट में आया हुआ अय्याज तमाशाइयों से मदद की दरख्वास्त करता सहन में दौड़ता फिर रहा था और घर की फिजा में बुलंदो बांग कह कहे गूंज रहे थे। हेलो एवरीबॉडी। तेज खुशबू ने अनीला की आमद का ऐलान पहले किया था और उसकी शोख आवाज बाद में गूंजी थी। हेलो। सैलरी सेक्शन में मौजूद 4 अदद अफराद ने मुश्तरका जवाब दिया। ओह अय्याज, आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। अनीला सीधी अय्याज की टेबल पर चली आई। थैंक यू। बावजूद ये कि अय्याज यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ पढ़ता रहा था और उसके अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से बातचीत भी होती रहती थी, वो अनीला के तमाम स्टाफ के सामने यूं बर्मिला तारीफ करने पर अंदर ही अंदर झीम सा गया। लेकिन बज़ाहिर होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर उसने अपने पुरएतमाद होने का तासर दिया। तुम्हारी आमद से हमारे सेक्शन में भी कुछ ताजगी का एहसास होने लगा है, वरना सच पूछो तो यहाँ के लोगों का टेस्ट इतना खराब है कि सुबह सुबह ऑफिस में दाखिल होते ही अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। इस बार उसने आवाज धीमी करके अपने ख्यालात का इजहार किया। जवाबन अय्याज सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मिस अनीला, जो कि प्रेसिडेंट की भतीजी थी, उसके ख्यालात से इख्तलाफ करना अय्याज के लिए मुमकिन नहीं था और वाज़ेह इत्तफाक करके वो अपने कोलीग से बिगाड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। लगता है आज तुम बहुत मसरूफ हो। अय्याज की टेबल पर नजर डालते हुए अनीला ने अंदाजा लगाया। जी, असल में आज लास्ट डेट है ना, कल तो फिर सैलरी का दिन है। अय्याज ने जवाब दिया। ओके, तुम अपना काम निपटाओ, मुझे भी काफी काम देखना है। अनीला टिक टिक करती अपने चैम्बर की तरफ चली गई। अय्याज खुद पर पड़ने वाली अपने कोलीग्स की मानी खेज नजरों को नजरअंदाज करते हुए तेजी से अपने सामने मौजूद वाउचर्स पर कलम चलाने लगा। अपने अपॉइंटमेंट के अव्वल रोज से वो अनीला को अपनी तरफ मुतवज्जो देख रहा था। अनीला अच्छी खुश शक्ल और तरहदार लड़की थी। उसने अय्याज से 2 साल पहले बैंक ज्वाइन किया था। जॉब की मुद्दत के अलावा वो ग्रेड के एतबार से भी अय्याज से सीनियर थी। सबसे बढ़कर उसका सोशल स्टेटस था, जो अय्याज से किसी तरह मैच नहीं करता था। अय्याज की सेकंड हैंड मोटरसाइकिल और अनीला की नई निकोर कल्टस इस फर्क को वाज़ेह करने के लिए काफी थे। इस फर्क के बावजूद अगर अनीला अय्याज की तरफ मुतवज्जो थी, तो उसके पीछे क्या सबब कार फरमा था, वो कुछ कुछ समझने के बावजूद समझ नहीं पा रहा था। आज लंच नहीं करना है क्या तुमने? काम में खोए हुए अय्याज को अनीला की आवाज ने चौंकाया तो उसने सर उठाकर घड़ी की तरफ देखा। लंच टाइम शुरू हुए 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अय्याज को ऐसा महसूस हुआ कि सुबह अनीला से मुलाकात के बाद अब तक सिर्फ चंद पल ही बीते हों। वो बिना कोई जवाब दिए अनीला की तरफ देखने लगा। सुबह ही की तरह तरोताजा वो उसके सामने आंखों में सवाल लिए खड़ी थी।
کیا ہوا مسٹر؟ کیا میں نے کوئی بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے؟ انیلا نے اس کی خاموشی پر اسے ٹوکا۔ نہیں، بس میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام مکمل کر لوں تو ہی لنچ کے لیے جاؤں گا۔ ایاز نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہو جائے گا کام مکمل، تمہیں سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میرے ساتھ چلو، کسی اچھی جگہ چل کر لنچ لیتے ہیں۔ انیلا نے اس کے سامنے موجود فائل کو بند کرتے ہوئے دوستانہ سے تحکم کے ساتھ کہا تو ایاز کو اپنی سیٹ چھوڑنی ہی پڑی۔ تمہاری کام کی اسپرٹ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تم جیسے لوگ کسی بھی ادارے کے لیے سرمایہ ہوتے ہیں۔ میں انکل سے خاص طور پر تمہارا ذکر کروں گی۔ لنچ کے دوران انیلا نے کہا تو ایاز کے وجود میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے جس جیک کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایاز کو بالکل ابتدا ہی میں مل گیا تھا۔ وہ بہت دل سے اپنے سامنے موجود لذیذ کھانے اور طرح دار لڑکی کا ساتھ انجوائے کرنے لگا۔ انیلا کے ساتھ لنچ لے کر وہ آفس واپس آیا تو خود بخود اس کا موڈ بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ شہزادے، کیا بات ہے؟ بہت کھلے کھلے لگ رہے ہو۔ اس سے 6-7 سال سینئر عباسی صاحب نے اسے چھیڑا۔ آپ بھی بہت سادہ ہیں عباسی صاحب، جو وجہ پوچھ رہے ہیں وجہ تو سب کو بہت صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ایاز کے جواب میں کچھ بولنے سے قبل ایک اور کولیگ نے لقمہ دیا اور آفس کی فضا کہکہوں سے گونج اٹھی۔ ایاز جونیئر بھی تھا اور بولنے والوں کی بات میں کافی حد تک وزن بھی تھا، اس لیے بنا کوئی وضاحت دیے چپ چاپ ان کے کہکہوں کو ہضم کر گیا۔ اے پوتی کے اچار بننے سے پہلے تم لوگاں ساری کیریاں چٹ کر جائیں گے۔ ثنا کو مٹی کے کوندے میں نمک ہلدی لگا کر رکھے گی کیریوں کے ٹکڑوں میں سے۔ ایک بار پھر کیریاں اٹھاتے دیکھ کر دادی برداشت نہیں کر سکی اور اسے ٹوک ہی دیا۔ بے شک نواسی تھی اور چند دنوں کے لیے ہی آئی تھی، لیکن اس کی آڑ لے کر جو کیریوں کی کھلم کھلا صحن سے کمروں تک سمگلنگ ہو رہی تھی وہ اب ناقابل برداشت ہو چلی تھی۔ کھانے دینا نانی جان، جب تک ان کیریوں سے اچار بنے گا تب تک ہم لوگ تو اپنے گھر واپس جا چکے ہوں گے۔ ثنا نے انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہا۔ ہاؤ، لیکن اگر تم کو کھلی چھٹی دے دیتے تو اچار بنے بغیر ہی ختم ہو جائیں گا، اور وہ جو تمہاری سہیلیاں اندر بیٹھے تم سے بار بار کیریاں منگوا رہے ہیں نا، ان کو بولو کچھ ہاتھ پیرا بھی چلا لیا کریں، بیٹھی جگہ پر سارے موجہ اڑانے کو ہیں خالی۔ وہ کسی بھی طرح کی رعایت برتنے کو تیار نہیں تھی۔ ثنا منہ لٹکا کر اندر موجود زیبی اور زہرہ نگار کے پاس واپس چلی گئی۔ حقیقتاً ان لوگوں نے ہی اسے اس کام پر لگایا ہوا تھا کہ دادی ہمیں تو نزدیک بھی پھٹکنے نہیں دیں گی، اس لیے تم ہی طلب کے مطابق رسد کا انتظام کرو۔ لیکن ادھر طلب ہی اتنی زیادہ تھی کہ دادی کی برداشت جواب دے گئی۔ دادی، دال پس گئی ہے، اب آپ بتا دیں کہ اس میں کون سی چیز کتنی پڑے گی۔ پسینے میں بھیگی ہوئی مہر نگار نے کچن سے نکل کر دادی کو اطلاع دیتے ہوئے آگے کی کارروائی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس وقت وہ دادی کی زیر نگرانی بڑیاں بنا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی بیٹا اتنی گرمی میں سل پر دال پیسنے کی؟ گرائنڈر میں پیس لی ہوتی۔ انیسا کو بھتیجی کی پسینہ پسینہ حالت دیکھ کر ہمدردی محسوس ہوئی۔ کوئی بات نہیں پھپھو، دادی کہتی ہیں مشینوں سے پیسنے میں مزہ آدھا رہ جاتا ہے۔ مہر نگار نے دوپٹے سے چہرے پر آئے پسینے کے قطروں کو پونچھا۔ ٹھیک ہی تو ہے، پہلے کراچی کی مرطوب ہوا چیزوں کو اچھی طرح خشک نہیں ہونے دیتی۔ ادھر بھوکر دن میں ہمارے اماں بڑیاں بناتے تھے تو ایسے اچھے بنتے تھے کہ مہینوں بعد بھی سالن بناؤ تو ذائقہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تو زیادہ دن رکھ ہچ نہیں سکتے، پوند لگ جاتی ہے۔ دادی کو آخرکار بھوکر دن کو یاد کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ شکر کرو سبیہہ بانو، شکر کرو، تم کراچی میں رہتے ہیں، اگر لندن میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے۔ ادھر تو دنوں سورج اپنی شکل ہچ نہیں دکھاتا، وہاں رہتے تو تمہارا یہ بڑیاں اور اچار بنانے کا شوق خواب ہچ ہو جاتا۔ شہاب الدین جو مسجد جانے کے لیے لاٹھی ٹیکتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، اپنی زوجہ محترمہ کو ان کی ناشکری کا احساس دلانے لگے۔ ایاز بھائی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اندر بیٹھ کر یہ سارے مکالمے سنتی زیبی نے اپنے ساتھیوں کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ کیا؟ ثنا نے دریافت کیا۔ دنیا میں دو ہی شہر ہیں، ایک لندن، دوسرا بھوکر دن۔ زیبی نے ہو بہو ایاز کی نقل اتارتے ہوئے اس کی بات دہرائی تو ثنا اور زہرہ نگار کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انیلا کے دل میں کیا ہے وہ اس کے التفات سے ظاہر تھا۔ اس مختصر سی مدت میں ہی اس نے بہت تیزی سے ایاز کی طرف پیش رفت کی تھی۔ اس کی خصوصی توجہ کا ایک ثبوت اس وقت بھی ایاز کے ہاتھ میں تھا۔ مخملی ڈبے میں موجود بیش قیمت ریسٹ واچ اس نے آج لنچ پر ایاز کو اس کی سالگرہ کے تحفے میں دی تھی۔ ایاز اس کے اپنی سالگرہ کی تاریخ سے آگاہ ہونے پر ہی دم بخود رہ گیا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ معلوم کر لینا کوئی ناممکن سی بات تھی۔ آفس ریکارڈ میں
ہر شخص کا بایو ڈاٹا موجود تھا جو کمپیوٹر پر چند بٹن دبانے سے ہی سامنے آ جاتا تھا، لیکن انیلا نے وہاں سے اگر ایاز کی ڈیٹ آف برتھ معلوم کی تھی اور پھر اسے یاد بھی رکھا تھا تو اس فیل کے پیچھے کچھ خاص وجہ تو تھی۔ وجہ سمجھ میں بھی آ رہی تھی، لیکن ایاز کچھ عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ دماغ کہتا تھا انیلا کے بڑھتے قدموں کی حوصلہ افزائی کی جائے، انیلا کا اس کی زندگی میں داخل ہونا قسمت کے کئی بند دروازے کھول سکتا تھا، لیکن دوسری طرف دل بالکل خاموش تھا۔ وہاں کوئی ہلچل، کوئی پکار نہیں تھی، اور اس چیز نے ایاز کو الجھا دیا تھا۔ اسی الجھن میں آج وہ آفس سے آنے کے بعد سب کے درمیان بیٹھنے کی بجائے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے اور انیلا کے تعلق کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انیلا کو جو کچھ کہنا تھا وہ اس پر جتا چکی ہے، اور اب ایاز کی طرف سے کسی پیش رفت کی منتظر ہے۔ ایاز بھائی، باہر آئے نا، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اندر اٹھتے سوالوں کا جواب تلاش نہ کر پایا تھا کہ زیبی دستک دے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ موڈ نہیں ہو رہا یار، ایاز نے غیر محسوس طور پر رسٹ واچ کا ڈبہ تکیے کی آڑ میں رکھا۔ موڈ ٹھیک کرنے کا خصوصی انتظام ہے ہمارے پاس، چل کر دیکھے تو۔ شعیب پر کیسا زبردست شاعرانہ موڈ طاری ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اگر اسے مناسب تعداد میں سامعین میسر نہ آئے تو اس کے اندر کا شاعر بری طرح مجروح ہوگا۔ ابو اور بڑے ابا سمیت سب لوگ صحن میں موجود ہیں، صرف آپ کی کمی ہے۔ زیبی نے اصرار کیا تو ایاز کو اٹھتے ہی بنی۔ صحن میں واقعی اس وقت اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی۔ دادی کے تخت پر ان کے علاوہ گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے شعیب بھی براجمان دکھائی دے رہا تھا۔ انیسا پھپھو بھی اسی تخت کے ایک سرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ آئرن راڈ والی فولڈنگ چارپائی پر ینگ جنریشن کا قبضہ تھا، جبکہ بزرگ پارٹی نے ڈرائنگ روم سے نکال کر رکھی گئی کرسیوں پر نشست سنبھال رکھی تھی۔ آمد کے شکریہ مہربان، سنا ہے آج آپ کی سالگرہ ہے۔ اس موقع پر آپ کی نظر کرنے کے لیے ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، بس یہ تازہ کلام ہے جو ہم آپ کی نظر کیے دیتے ہیں۔ شعیب نے ایاز کو دیکھتے ہی کارنش بجا لاتے ہوئے ہانک لگائی۔ اب سنا بھی دو بھائی، کب سے سسپینس پھیلا رکھا ہے؟ ثنا نے منہ بناتے ہوئے شعیب کو ٹوکا۔ صبر کرنا سیکھو نادان لڑکی، شعیب نے ثنا کو ٹوکا اور بھی حاضرین سے مخاطب ہوئے بولا۔ یہ کلام بے شک میرا ہے اور میں اسے ایاز بھائی کی سالگرہ کے موقع پر ان کی نظر کر رہا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر نانی جان نہ ہوتی تو بھی میں کبھی یہ کارنامہ انجام نہ دے پاتا۔ میرے اندر کے شاعر کو جگانے میں نانی جان کا خصوصی ہاتھ ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنا کلام سناؤں، آپ لوگ ایک بار نانی جان کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ حاضرین نے اس کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں شعیب کا کلام سننے سے کوئی خصوصی دلچسپی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ شعیب نے مہر نگار کو پابند کر رکھا تھا کہ جب تک وہ اپنا کالم نہ سنا دے مہر نگار دسترخوان نہیں لگائے گی، اور ان بیچاری سے آج کے دن تیار کیے جانے والے خصوصی ڈنر سے دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی، سو انہیں شعیب کے مطالبات ماننے ہی پڑ رہے تھے۔ عرض کیا ہے، بالآخر شعیب نے گلا کھنکھاڑتے ہوئے شعر سنانے کا عندیہ دیا۔ ارشاد ارشاد، چارپائی نشینوں نے فوراً ہی نعرہ بلند کیا۔ لاکھ ان کو سنائے پر انہوں نے کو بولے، جوڑی جھمکے موب دلائے پر انہوں نے کو بولے، انہوں تو بڑے سخت دل نکلے۔ زیبی نے اظہار تاسف کیا۔ ابھی آپ نے سونیچ کیا ہے، آگے سنتے جائیں پھر دیکھیں انہوں بڑے سے بھی بڑھ کر سخت دل نکلیں گے۔ شعیب نے دادی کے انداز میں بولنے کی کوشش کرتے ہوئے منہ لٹکا کر جواب دیا۔ ایاز جو قدرے بے دلی سے وہاں آ کر بیٹھا تھا اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ہاں تو عرض کیا ہے، شعیب نے ٹوٹا ہوا سلسلہ پھر جوڑا۔ پڑوسی کی مرغی چوری کر کے ان کو رانا کھلائے پر انہوں نے کو بولے، مہرو آپا آپ نے جو چکن بریانی بنائی ہے کہیں اس میں بھی یہ چوری کی رانے تو موجود نہیں ہیں؟ کیا پتہ شوبی کو ان کے لیے مرغیاں چراتے چراتے چوری کی اتنی عادت پڑ گئی ہو کہ اس نے آپ کو بازار سے چکن لا کر دینے کی بجائے پڑوس کی مرغی اڑا لی ہو۔ زیبی ایک بار پھر اپنی ٹانگ اڑائے بغیر نہیں رہ سکی۔ ہمارے کسی پڑوسی کے گھر مرغیاں نہیں پلی ہوئیں، اس لیے تم بے فکر رہو اور شعیب کو اس کا کارنامہ سنانے دو۔ زہرا نگار نے زیبی کی تسلی کروائی اور شعیب کو جاری رکھو کا اشارہ دیا، بزرگوں کے چہروں پر موجود دبی دبی سی ہنسی کو ملاحظہ کرتے ہوئے۔ شعیب نے ایک نئے عزم سے سلسلہ کلام جوڑا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر گھر اپنے رہنے کو، ان کی اماں کو بلائے پر انہوں نے کو بولے، ری ری کرتے مننے کو شب بھر، لوریاں دے دے کر سلائے پر انہوں نے کو بولے، گلو گڈی مینا کیسی کیسی ہوراں کو، ان کی خاطر بھلائے پر انہوں نے کو بولے، واہ واہ مکرر۔
बहालते मजबूरी सुनने वालों को अब लुत्फ आने लगा था। आदाब आदाब। शुएब ने झुक झुक कर अपने कदरदानों को आदाब पेश किया और मुकर्रर इरशाद फरमाने के लिए गांव तके पर टेक लगाकर खसूसी पोज देने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, ऐन वक्त पर गांव तकिया उसकी पुश्त पर से गायब हो गया और शुएब साहब तख्त पर पुश्त के बल चित हो गए। नानी का मजाक उड़ाता है, देख तो नालायक अभी तेरा कैसा हशर करती हूँ। सबिहा बानो अपने मियाँ साहब की छड़ी हाथ में लिए शुएब की दुर्गत बनाने के लिए तैयार थीं। शुएब बचाओ बचाओ के नारे लगा रहा था, लेकिन पहले इसके फन शायरी से लुत्फ अंदोज होने वाले। अब सबिहा बानो के फन मौला बख्श से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अय्याज ने हंसते हुए बेसाख्ता ही चारपाई पर बैठी हंस हंस कर दोरी होती है अपने खानदान की चारों लड़कियों को देखा। उस पर अचानक ही इंकशाफ हुआ कि अनीला में क्या कमी थी। अनीला कभी भी इस सादा से माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकती थी। वो उसके खानदान से मुख्तलिफ थी। वो उसके अपनों में शामिल तो हो सकती थी, लेकिन उसके लिए उनके रंग में रंगना मुश्किल था। और फिर उसे इस बात की ज़रूरत ही क्या थी। अय्याज भाई, आइसक्रीम। ये कौन सी नई आइसक्रीम है? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। सना का मुतालबा बहुत अच्छी तरह समझने के बावजूद अय्याज ने तजाहल आरफाना से काम लेकर अपनी जेब बचाने की कोशिश की। वो फुफ्फो को रुखसत करने रेलवे स्टेशन आया हुआ था। रुखसत होने वालों के अलावा रुखसत करने वालों की भी पूरी खेप उसके साथ मौजूद थी। उस पर शोमई किस्मत के ट्रेन 2 घंटे लेट थी और उसके जुमला कजन्स ने तय कर रखा था कि इन 2 घंटों में स्टेशन पर मौजूद खाने पीने की हर चीज से इंसाफ किया जाए, मुबादा की कोई शय अपने नजरअंदाज करने पर उनसे शिकायत करे। कंजूसी मत दिखाएं अयाज भाई, बैंकर होकर पैसा खर्च करने में इतनी जान जा रही है आपकी। सना ने उसके तजाहल को किसी खातिर में ना लाते हुए ताना दिया। डियर कजन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं बैंक में सिर्फ एक मामूली मुलाजिम हूँ, वो भी सिर्फ जुमा जुमा 8 दिन से। बैंक कोई मेरे फूफा की जागीर नहीं है जहाँ के खजानों को मेरे लिए खोल दिया गया हो। खैर, ये तो हमें भी पता है कि बैंक आपके फूफा की जागीर नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग, यानी आपके फूफा की औलादें, यूं 20 रुपए की आइसक्रीम के लिए आपकी खुशामदें नहीं कर रहे होते। अयाज के तंज का सना ने मुंह फुलाकर बर्जस्ता जवाब दिया, बेटा कर दो ना बहन की फरमाइश पूरी। जाते जाते बच्ची यूं नाराज होकर जाए, अच्छा तो नहीं लगता। अब फिर साल भर से पहले तो आना होगा नहीं इसका। यास्मीन बेगम ने सना को प्यार करते हुए अयाज को समझाया। बस अम्मी, यही खुशकुन ख्याल तो है जो मुझसे कह रहा है, बेटा अयाज, गुजर जाओ इन आखिरी कठिन घड़ियों से, फिर साल भर तक रावी चैन ही चैन लिखेगा। अय्याज सना को मजीद छेड़ने से बाज नहीं आया, लेकिन इस बार सना से ज्यादा सना की वालदा मोहतरमा ने उसकी बात का बुरा माना। ठीक है भाई, जब हमारा आना इतना बुरा लगता है तो हम साल के साल भी नहीं आया करेंगे। अगली बार छुट्टियों में मैं टिकट भेजकर अम्मा अब्बा को जहाज से अपने घर बुलवा लूंगी। रहा भाई भावजों का सवाल, तो उनमें से जिसका दिल चाहेगा हमसे मिलने का खुद आ जाएंगे। अरे अनीसा, तुम कहाँ उसकी बात का बुरा मान बैठी? ये तो बच्चों की आपस की नोकझोंक है, उसे भला कौन दिल पर लेता है। यास्मीन बेगम ने घबराकर नंद को समझाना चाहा। अकलौती नंद जाते जाते यूं नाराज होकर चली जाती तो गजब ही हो जाता। बिल्कुल अनीसा, भाभी बेगम ठीक कह रही हैं। अयाज तो यूं ही सना से मजाक कर रहा था। कम गोसी जरीना ने भी बात संभालने को गुफ्तगू में हिस्सा लिया। रहने दे भाभी, अक्सर दिल की बातें यूं ही मजाक में कह दी जाती हैं। अनीसा का मुंह बदसतूर फूला हुआ था। सना और अयाज समेत सब हवन्नक से होकर सूरत हाल में पैदा होने वाली इस नाखुशगवार तब्दीली को देख रहे थे। अम्मी, क्या हो गया है आपको? अयाज भाई तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। बिलाखिर सना ने ही माँ को समझाने की कोशिश की। रहने दो तुम, 4 पैसे की आइसक्रीम के लिए माँ को बेइज्जत करवा कर रख दिया। अनीसा बेटी को भी खातिर में नहीं लाई। बाय गॉड पुप्पो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। भला मैं कौन होता हूँ आपके आने पर एतराज करने वाला? आपके माँ बाप का घर है, आप जब चाहें जितने अरसे के लिए चाहें आकर रह सकती हैं। मुझे तो एतराज का कोई हक ही नहीं है। अय्याज घबराकर बेंच पर बैठी अनीसा के कदमों में जा बैठा और अपने दोनों हाथों से उनका दायां हाथ थामते हुए वजाहतें देने लगा। तो साहबजादे, हम भी मजाक ही कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि मजाक सिर्फ आपको ही करना आता है? बाएं हाथ से अयाज का कान पकड़ते हुए अनीसा ने बड़ी मुश्किल से जब्त किए जाने वाले कहकहे को आजाद किया। तो सबकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। आपने तो मेरी जान ही निकाल ली थी फुफ्फो। अयाज के चेहरे की रंगत बहाल हुई। मेरी जान बड़े बड़े ही होते हैं, आप कितने ही हाजिर जवाब और ज़हीन क्यों ना हो, हमारे सामने आपकी दाल गलना मुश्किल है।
انیسا نے پیار سے ایاز کے بال سہلاتے ہوئے کہا، اور پھر جیسے اچانک کوئی خیال آنے پر پلٹ کر یاسمین بیگم سے بولی، بھابھی بیگم سوچ رہی ہوں اس بار سال بھر بعد چکر لگانے کی بجائے جلدی چکر لگا لوں۔ آپ کچھ انتظام کیجئے میرے آنے کا۔ جم جم آؤ، انتظام کا کیا ہے؟ تم جب کہو گی میں ایاز کو تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ اوہو، میرے کہنے کا مقصد ہے ایاز میاں اب برسر روزگار ہو گئے ہیں، انہیں اس عید پر کھونٹے سے باندھ دیجئے، ہم بھی اس تقریب میں شرکت کے بہانے میکے کا ایک ایکسٹرا چکر لگا لیں گے۔ انیسا نے اپنی بات کی وضاحت کی، پھپھو آپ کی ٹرین آ گئی ہے، جلدی اٹھے ورنہ آپ کو تو معلوم ہے لوگ ذرا دیر ہونے پر ریزروڈ سیٹوں پر بھی قبضہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ ایاز نے ہڑبنگ مچاتے ہوئے موضوع گفتگو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ٹرین کی بروقت آمد نے اس کی اس کوشش کو کامیاب بھی کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ پھپھو کا آئیڈیا والدہ محترمہ کے دل میں کھپ گیا ہے۔ کیا خیال ہے ایاز، آج میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہ چلوں؟ آج ہفتہ ہونے کی وجہ سے ہاف ڈے تھا، اور انیلا کو آف ٹائم میں آفس کی سیڑھیاں اتر کر پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اچانک یہ خیال سوجا تھا، یا یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے ذہن میں خیال پہلے سے رہا ہو اور ایاز کے سامنے اظہار اس نے عین وقت پر کیا ہو۔ جو بھی بات تھی، لیکن ایاز اس کے اس اچانک مطالبے پر ہونک سا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا مجھے اپنے گھر لے کر نہیں جانا چاہتے؟ انیلا نے اس کی کیفیت کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ایاز نے بوکھلا کر اس کی تردید کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی بائک یہیں پارکنگ میں چھوڑ دو اور میرے ساتھ میری گاڑی پر چلو۔ انیلا نے خود ہی مکمل پروگرام سیٹ کر دیا تو ایاز کو مانتے ہی بنی۔ یہ اور بات کہ وہ آفس سے گھر کی طرف جاتے ہوئے پورا راستہ یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے گھر کی کیا صورتحال ہوگی۔ یوں تو مہر نگار کے سلیقہ مند ہاتھ گھر کو ہمیشہ چمکا کر ہی رکھتے تھے، لیکن انیلا کے شایان شان انتظامات تو بہت کچھ ہونا چاہیے تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں انیلا کی باتوں کا ہوں ہاں میں جواب دیتے بالآخر راستہ تمام ہو ہی گیا۔ گھر کے دروازے پر دستک دینے پر زیبی نے دروازہ کھولا۔ زیبی، ڈرائنگ روم کھولو، میرے ساتھ مہمان ہیں۔ ایاز کی سرگوشی میں کی گئی ہدایت پر زیبی پلٹ کر تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ آؤ انیلا، ایاز نے انیلا کو پکارا جو گاڑی لاک کرنے کے بعد اسی طرف آ رہی تھی۔ دونوں نے آگے پیچھے گھر کے اندر قدم رکھا۔ انیلا کی کیفیت کا تو پتہ نہیں، لیکن ایاز کا سامنے موجود منظر کو دیکھ کر خجالت سے برا حال ہو گیا۔ پورے صحن میں رسیوں پر دھلے ہوئے کپڑے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ مہر نگار نے یقیناً آج مشین لگا کر گھر بھر کے کپڑے دھو ڈالے تھے، اور ان دھلے ہوئے کپڑوں سے ٹپکتے پانی کے قطروں نے صحن کا سارا فرش گیلا کر دیا تھا۔ اپنی ہائی ہیل کی سینڈل پر سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی انیلا ایاز کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم تک پہنچی، جہاں زیبی دروازہ وا کیے ان دونوں کے منتظر کھڑی تھی۔ انیلا نے گرم جوشی سے اسے ہاتھ میں لایا اور ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی۔ زیبی، امی وغیرہ کو بلاؤ۔ ڈرائنگ روم کی صاف ستھری شکل دیکھ کر ایاز نے قدرے اطمینان کا سانس لیا اور زیبی کو ہدایت دی۔ ذرا دیر میں گھر کی تینوں سرکردہ خواتین ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ ایاز نے تعارف کا فرض نبھایا اور ان لوگوں کو باتوں میں مصروف چھوڑ کر باہر نکلا۔ کچن میں مہر نگار کھڑی چاول نتھار رہی تھی۔ غالباً دھلائی کے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے آج اسے کھانا پکانے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی۔ مہرو، کھانے میں کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک مہمان ہے، ایاز نے اجلت میں پوچھا۔ بھگارے بینگن اور چاول پکائے ہیں، فریزر میں شامی کباب پڑے ہیں اور بس، مہر نگار نے تفصیل بتائی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہاں ایسا ہی کوئی نمونہ بنا ہوگا۔ ایاز مینیو سن کر جھنجھلایا۔ ایسا کرو تم برتن وغیرہ سیٹ کرو، میں بازار سے کچھ لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر اس کی جھنجھلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کی بائک آفس کی پارکنگ میں کھڑی ہے۔ اپنی سیکنڈ ہینڈ بائک کی قدر و اہمیت کو دل سے محسوس کرتا وہ پیدل ہی قریبی بازار کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف مہر نگار کچن میں شرمندہ کھڑی تھی۔ گھر پر مہمان موجود تھا اور اس کی مدارت کے لیے کوئی ڈھنگ کا انتظام نہیں تھا، تو یہ ایک طرح سے مہر نگار کی نااہلی میں ہی شمار ہوتا تھا۔ آخر آج کل اس نے ہی تو گھر کے کل امور سنبھال رکھے تھے۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی جلدی جلدی جگ میں اسکواش کھولنے لگی تھی۔ اتنی گرمی میں آئے مہمان کو کم از کم کچھ ٹھنڈا ہی پلا دیا جاتا۔ آپا، کچھ کام ہے تو بتا دیں۔ لاؤبالی سے زیبی اس وقت بڑی ذمہ دار بنی کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ عموماً ایسی کسی ایمرجنسی صورتحال میں زہرہ نگار مہرو کی ہیلپر کا فریضہ انجام دیتی تھی، لیکن آج اس کا پریکٹیکل ڈے تھا، اسی لیے اب تک وہ کالج سے واپس نہیں لوٹی تھی۔ تم یہ شربت لے جاؤ، میں جب تک سلاد وغیرہ بنا لیتی ہوں۔
مہر نگار نے ٹرے میں گلاس سیٹ کرتے ہوئے زیبی کو ہدایت دی۔ سلاد میں بنا لیتی ہوں، آپ شربت لے کر ڈرائنگ روم میں چلی جائیں، ویسے بھی دادی آپ کو یاد کر رہی ہیں، زیبی نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پیاز کی ٹوکری میں سے پیاز کی 2 گٹھیاں نکالی۔ مہر نگار نے قدرے رک کر اپنا جائزہ لیا۔ کپڑوں کی دھلائی سے فارغ ہو کر اس نے نہا کر لان کا یہ فروزی سوٹ پہنا تھا۔ گلے بال سلجھا کر یوں ہی کھلے چھوڑ دیے گئے تھے کہ پہلے کھانا پکانے کا کام مکمل کر لیا جائے تو پھر اس طرف نظر کی جائے۔ اسے جائزہ لینے پر اپنا حلیہ مناسب ہی معلوم ہوا۔ یوں بھی گھر میں کون نک سک سے رہتا ہے، یہ سوچتی ہوئی وہ ٹرے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کے سٹائلش لباس اور نفاست سے کیے گئے میک اپ نے اسے کچھ خجل سا کر دیا۔ ہیلو، مہر نگار کو دیکھ کر اس نے خوش اخلاقی سے کہا تو وہ ٹرے میز پر رکھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگی۔ مصافحہ کرتے ہوئے مہر نگار کو احساس ہوا کہ ڈرائنگ میں داخل ہوتے ہی جو خوشگوار سی مہک محسوس ہوئی تھی، اس کا منبع یقیناً اس لڑکی کا وجود تھا۔ قیمتی پرفیوم اور باڈی سپرے کی ملی جلی اس مہک کو الگ الگ شناخت کرنا مہر نگار کے لیے ممکن نہیں تھا۔ آپ بیٹھے نا ہمارے ساتھ۔ شربت سرو کرنے کے بعد مہر نگار کمرے سے باہر نکلنے لگی تو انیلا نے اسے پکارا، بس 5 منٹ میں ذرا کھانے کا انتظام دیکھ لوں تو آتی ہوں۔ مہر نگار نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے معذرت خواہانہ انداز میں جواب دیا، انہوں مہر نگار ہیں، میری بڑی پوتی، ہمارا ارادہ ہے کہ ایاز کی شادی ان سے چھو۔ دادی کی اس بات پر نہ صرف کمرے سے باہر جاتی مہر نگار ٹھٹکی بلکہ یاسمین بیگم اور زرینہ بیگم بھی چونک گئیں۔ گھر میں اب تک اس موضوع پر کوئی باقاعدہ بات نہیں ہوئی تھی، ایسے میں ایک اجنبی لڑکی کے سامنے مہر نگار کا اس طرح سے تعارف کیا معنی رکھتا تھا۔ مہر نگار خود بھی الجھی الجھی سی کچن میں واپس آ گئی۔ ایاز کچھ چڑچڑا اور نخریلا ہونے کے باوجود بہت شاندار تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور اگر یہ شاندار سا شخص اسے بن مانگے ملنے جا رہا تھا تو اس کی دھڑکنوں کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ اپنی لے بدل کر خوشی کے راگ الاپے۔ یہ لو مہرو، بس اب جلدی سے کھانا لگا دو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ ایاز نے ایک بڑا شاپر لا کر اسے تھمایا۔ شاپر پکڑاتے ہوئے اس کی انگلیاں ذرا کہ ذرا مہر نگار کے ساتھ ٹچ ہوئیں، جنہیں خود اس نے تو محسوس بھی نہیں کیا، لیکن مہر نگار کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی۔ سبیہہ بانو اور شہاب الدین سونے کے لیے لیٹنے ہی لگے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز ابھری اور معراج الدین آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئے۔ بے وقت زحمت دینے پر معذرت چاہتا ہوں، بات بہت اہم نوعیت کی نہ ہوتی تو میں ہرگز بھی اس وقت آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ معراج الدین نے مؤدبانہ انداز میں رات کے آمد پر معذرت کی۔ کوئی بات نہیں میاں، ہم تو ویسے بھی ترستے ہیں کہ تم بھی کبھی اور گھر والوں کی طرح بے تکلفی سے کام لو۔ شہاب الدین نے بیٹے کو سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اماں جان، اصل میں مجھے آپ سے ایک بات کی تصدیق کرنا ہے۔ معراج الدین نے ماں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا تو ان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں پھیل گئیں۔ انہیں کچھ اندازہ تھا کہ معراج کس موضوع پر بات کرنے ان کے پاس آئے ہیں۔ زرینہ بتا رہی تھی کہ آج ایاز کے آفس سے اس کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی گھر پر آئی تھی اور آپ نے اس کے سامنے ایاز اور مہر نگار کے حوالے سے کوئی بات کہی ہے۔ سبیہہ بانو کے اندازے کے مطابق معراج آج انیلا کے سامنے ہونے والی بات کی ہی تصدیق کرنے آئے تھے۔ ہاؤ کی تھی بات، کیا تم کو اعتراض ہے؟ سبیہہ بانو نے بیٹے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اعتراض کیسا؟ آپ کو میرے اور میری بچیوں کے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا حق ہے، لیکن میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بھابی بیگم اور بھائی جان نے اس سلسلے میں آپ سے کوئی بات کی ہے یا یہ آپ کا ذاتی خیال تھا؟ معراج الدین کی آواز اور نظریں دونوں پست تھیں۔ بات تو میں نے خود ہی نکالی تھی، لیکن یاسمین اور سراج کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور ایاز۔ معراج الدین کے سوال نے چند پل کے لیے سبیہہ بانو کو خاموش کر دیا، پھر وہ سنبھل کر بولی، ایاز میاں سے اس بابت ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، یاسمین اور سراج موقع دیکھ کر خود ان سے یہ بات کر لیں گے۔ اسے میری گستاخی نہیں بلکہ درخواست سمجھا جائے اماں جان کہ بات مزید بڑھنے اور پھیلنے سے پہلے ایاز کی رضا معلوم کر لی جائے۔ ابھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایاز کے دفتر سے آنے والی لڑکی کو دیکھ کر کسی حفاظتی تدبیر کے طور پر یہ بات اچانک ہی کر دی ہے، لیکن سوچئے اگر کل کو ایاز کو اس بات پر اعتراض ہوا تو مہر نگار کے دل پر کیا گزرے گی؟ میری یہ بیٹی بہت صبر والی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بہت حساس بھی ہے، ذرا سی بے احتیاطی اس کے شیشہ احساس کو چٹکا سکتی ہے۔ بہت لیے دیے رہنے والے معراج الدین بیٹی کو اتنی گہرائی تک جانتے ہیں اور انہیں اس کی اس حد تک فکر ہے
کوئی شخص اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ مہر نگار ہمیں بھی بہت عزیز ہے بیٹا، ہم اس کی زندگی کے لیے کبھی کوئی غلط فیصلہ کریں گے؟ بھول کر بھی یہ بات نہ سوچنا۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھے شہاب الدین نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ابا جان، لیکن باپ ہونا دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ مراج الدین نے دھیمی آواز میں اپنی مجبوری بتائی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن بس جب تم سے کہہ رہے ہیں کہ فکر نکو کرو تو بس نکو کرو۔ شہاب الدین نے بیٹے کی یقین دہانی کروائی تو انہوں نے تابیداری سے سر جھکا لیا۔ کیا شادی؟ وہ بھی مہر نگار سے؟ یاسمین بیگم کی زبانی اپنے اور مہر نگار کے رشتے کی بات سن کر ایاز حیرت سے چیخا۔ کیوں؟ مہر نگار سے شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ بیٹے کے تیوروں سے نمٹنے کے لیے یاسمین بیگم نے پہلے ہی میاں کو ساتھ بٹھا رکھا تھا، سو انہوں نے بنا کسی رعایت کے ایاز کو گھورتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ میں نے کبھی مہر کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا۔ باپ کے موڈ کو محسوس کرتے ہوئے ایاز نے فوراً ہی اپنا والیوم کم کرتے ہوئے عذر تراشا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یوں بھی گھر میں رہ کر گھر کی لڑکیوں پر نظر رکھنا کوئی شرافت نہیں، لیکن اب جب ہم کہہ رہے ہیں تو تم اس بارے میں اپنا ذہن بنا سکتے ہو۔ سراج الدین نے اطمینان سے اس کی بات کا جواب دیا۔ لیکن مہرو میں وہ کوالٹیز نہیں جو میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا کمی ہے اس میں؟ شکل و صورت کی اچھی نہیں، سلیقہ شعار نہیں، یا پھر جاہل گنوار ہے؟ سراج الدین نے لہجے کو تیز کرتے ہوئے پوچھا تو ایاز واقعی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات تو اپنی جگہ سچ تھی کہ مہر نگار کے اندر ہر خوبی موجود تھی، یہاں تک کہ گھرداری میں بری طرح الجھنے کے باوجود بھی اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع نہیں کیا تھا اور پرائیویٹ ہی ایم اے کی تیاری کر رہی تھی۔ دیکھو صاحبزادے، اگر تمہارے ذہن میں اس حوالے سے کوئی اور بات ہے تو یاد رکھنا کہ ہمیں مہر نگار کے سوا کوئی اور لڑکی اپنی بہو کی صورت قبول نہیں ہوگی۔ مہر نگار کو میری ماں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور بے شک تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہ ہو، لیکن میں ہرگز بھی اپنی ماں کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ مہر نگار تمہارے لیے پہلی اور آخری چوائس ہے۔ دوسری صورت میں تمہارے لیے باہر کا راستہ کھلا ہے۔ اگر تم ہمارے بغیر اپنی زندگی گزار سکتے ہو تو بخوشی اس گھر سے جا سکتے ہو۔ جاتے ہوئے کوئی تمہارا راستہ نہیں روکے گا، لیکن اس کے بعد کبھی اس گھر کی طرف رخ نہیں کرنا، کیونکہ واپسی کے دروازے تمہیں ہمیشہ بند ملیں گے۔ سراج الدین نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے فیصلے کے لیے بال ایاز کے کورٹ میں ڈال دی۔ ایاز نے مدد طلب نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ دم بخود بیٹھی تھی۔ شوہر کی مزاج آشنا تھی اور جانتی تھی کہ انہوں نے جو بات آج کہہ دی ہے، زندگی بھر اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری طرف اکلوتا بیٹا تھا جو اگر باپ کی طرح اڑ جاتا تو یاسمین بیگم کے ہاتھ میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں آتا۔ تم اچھی طرح سوچ لو، فی الحال میں تمہیں عید تک کا وقت دے رہا ہوں۔ عید کے بعد اپنی اور مہر نگار کی شادی کے لیے تیار رہنا، یا پھر اپنا بوریا بستر باندھ کر اس گھر سے نکل جانا۔ سراج الدین کرخت لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیا بات ہے، آج کل بہت چپ چپ رہنے لگے ہو؟ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ایاز کے بے حد سنجیدہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے انیلا نے پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی، ایاز نے مانیٹر پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ کیا یوں ہی؟ ہفتہ بھر ہو گیا ہے تمہاری یہ عجیب و غریب زاویوں والی شکل دیکھتے ہوئے۔ ابھی تو رمضان شروع ہونے میں بھی 2-3 دن باقی ہیں، ورنہ میں سمجھتی کہ روزہ رکھ کر تمہارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ انیلا کرسی کھسکا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جلدی بولو، کیا بات ہے؟ ابھی مجھے بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ انیلا کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ وجہ معلوم کیے بغیر نہیں ٹلے گی۔ بس ایسے ہی کچھ گھریلو ٹینشن ہے، ایاز نے مبہم الفاظ میں جواب دیا۔ گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ میری تو تقریباً روزانہ ہی فون پر تمہاری امی یا دادی سے بات ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کی گفتگو سے تو ایسا کچھ ظاہر نہیں ہوا کہ گھر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو۔ انیلا کی بات ایاز کے لیے ایک انکشاف تھی۔ اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ انیلا اس کے گھر والوں سے اس طرح رابطے میں ہے۔ یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ انیلا اس کی حیرانی پر محظوظ ہوئی۔ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ آج کل تمہارے گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ انیلا آج اسے چونکانے پر تلی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کھچڑی کی بات کر رہی ہو؟ ایاز نے بوکھلا کر پوچھا۔ ہاں، تم تو یہ سمجھ رہے ہوگے کہ تم نہیں بتاؤ گے تو مجھے خبر ہی نہیں ہوگی۔ سچ ایاز، تم بہت گھنے ہو۔ بھلا دوستوں سے بھی اتنی اہم باتیں چھپائی جاتی ہیں، اور بات بھی وہ جو خوشی کی ہو۔ خوشخبریاں تو دوستوں کا حق ہوتی ہیں، انہیں اس سے محروم رکھنا بہت زیادتی کی بات ہے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی اور ایاز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بہت پیاری لڑکی ہے مہر نگار،
तुम्हें बहुत सूट करेगी। अनीला का जुमला किसी धमाके की तरह अय्याज के समातों में उतरा। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके घर वाले इतना ज़ाती किस्म का मामला अनीला से डिस्कस कर चुके हैं। अय्याज के वजूद में गुस्से की लहरें उठने लगी। जब तुम्हें सब कुछ मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? इतना सब कुछ बताने वालों ने तुम्हें ये भी तो बताया होगा कि मैं इस रिश्ते पर राजी नहीं हूँ। क्यों राजी नहीं हूँ? अय्याज के गुस्सीले अंदाज के मुकाबले में अनीला का लहजा बहुत पुरसकून था। अय्याज का गुस्सा पल में झाग की तरह बैठ गया। इस क्यों का जवाब ऐसा नहीं था कि वो अनीला को देता, बल्कि उसे तो खुद ये सोचते हुए शर्म आ रही थी कि वो शादी को कामयाबी की सीढ़ी बनाने के लिए अनीला को इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। ऐसा करो अय्याज, कल रात का खाना मेरे साथ मेरे घर पर खाओ। घर पर हम आराम से बात कर सकते हैं। फिर तुम मुझे वो सब कुछ बताना जो तुम्हारे दिल में है। बहुत नरम लहजे में कहते हुए अनीला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अय्याज उलझे हुए जहन और नजरों के साथ अनीला को जाते हुए देखता रहा। अय्याज का अनीला के घर आने का ये पहला मौका था। घर की शानो शौकत और तज़ीनो आराइश देखकर अय्याज की आंखें फटी जा रही थी। अनीला के सोशल स्टेटस का अंदाजा होने के बावजूद ये सब कुछ उसकी सोच से बहुत बढ़कर था। मुल्की और गैर मुल्की पौधों से मुज़य्यन वसी लॉन, पोर्टिको में खड़ी कीमती गाड़ियां, नाजुक बेशकीमत शो पीसेस और नवादरात से सजा ड्राइंग रूम, जहां मौजूद चीजों को छूते हुए भी अय्याज को डर लग रहा था। अनीला डिनर के लिए उसे डाइनिंग रूम में लाई तो वहां भी अय्याज की आंखें खीरा हो गईं। तवीलो अरीज डाइनिंग टेबल बेशुमार खानों से भरी पड़ी थी। डाइनिंग रूम की एक दीवार की जगह शफाफ शीशा इस्तेमाल हुआ था, जिससे नजर आता लॉन का मंजर नजरों को फरहत बख्श रहा था। अय्याज और अनीला डाइनिंग रूम में पहुंचे तो बावर्दी मुस्ताद मुलाजिम कुछ और भी चौकस हो गए, लेकिन इस सब के बावजूद कहीं कोई कमी थी। अनीला का बड़ा सा घर किसी शीश महल की मानंद था, जिसमें जिंदगी बहुत थम थम कर सांस ले रही थी। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? हर सू छाई खामोशी से घबराकर अय्याज ने पूछा। आई डोंट नो। अनीला ने बेनियाजी से शाने उचकाए और अय्याज को चेयर पर बैठने का इशारा किया। मैंने मम्मी से कहा था कि आज मेरा एक दोस्त डिनर पर घर आ रहा है, लेकिन शायद उन्हें याद नहीं रहा या फिर कोई अहम काम पड़ गया होगा। अय्याज को लगा कि अनीला का लहजा जरा सा कपकपाया है। अच्छा, चलो छोड़ो इस बात को और खाना शुरू करो। अय्याज को गौर करने का मौका दिए बगैर वो फौरन ही संभल गई। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। अनवाओ इकसाम के डिशेस सामने होने के बावजूद अय्याज को खाने में रग़बत महसूस नहीं हो रही थी। अजीब घुटन का सा एहसास था, खुसूसन बुत की तरह सर पर खड़े मुलाजमीन जो जरा किसी शय की तरफ नजर उठाने पर लपक कर वो डिश उठाकर अय्याज के सामने रख देते थे। बुरी तरह अय्याज की आंखों में खटक रहे थे। इतनी ज्यादा आसाइश भी भला किस काम की कि बंदे से उसकी आज़ादी ही छिन जाए। अय्याज को रह रहकर इस बात का ख्याल आ रहा था। खाने के बाद अनीला उसे लेकर टेरेस पर चली आई। एक मुलाजिम उन्हें ग्रीन टी सर्व करके चला गया। कैसी लगी तुम्हें मेरी जिंदगी? अनीला ने अय्याज से पूछा तो वो कोई जवाब न दे सका। ये वो जिंदगी है अय्याज जिसकी लोग दूर रहकर ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जब इसे गुजारो तो मालूम होता है कि ये जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। इस जिंदगी में आसाइशें हैं, लेकिन रिश्ते, गर्मजोशी, एक दूसरे के लिए वक्त, कुछ भी नहीं। यूं समझो कि ये तुम्हारी जिंदगी के बिल्कुल बरअक्स जिंदगी है। इस जिंदगी ने मेरे अंदर एक खला सा पैदा कर दिया है। अपने अंदर मौजूद इस खला को पुर करने के लिए ही मैं तुम्हारी तरफ बढ़ी थी। तुम जानते नहीं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे माहौल, तुम्हारी तरबियत ने तुम्हारी शख्सियत के अंदर एक अजीब सी जाज़बियत पैदा कर दी है। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारे अपनों की मोहब्बत की देन है। तुम उनसे जुदा हुए तो तुम में कुछ भी नहीं बचेगा। मैंने इस मामले पर बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं। तुम्हें तुम्हारे माहौल से काट कर अपने माहौल में लाती हूँ तो तुम भी वैसे ही साबित होगे जैसे लोग पहले ही मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और खुद मैं तुम्हारे माहौल में एडजस्ट होने की सलाहियत नहीं रखती। अपनी ज़िंदगी और अपने माहौल से बहुत बेजार होने के बावजूद मैं इस ज़िंदगी की आदी हूँ। तुम्हारी खातिर जज्बात में इस ज़िंदगी को ठुकरा भी दिया तो बहुत जल्द पछताने लगूंगी। फिर ज़िंदगी में शिकवों, शिकायतों और रंजिशों के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें पाकर खोने से अच्छा है तुम एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरी ज़िंदगी में शामिल रहो। अनीला ने बहुत वाज़े अल्फाज में अय्याज पर अपना नुक्ता नज़र ज़ाहिर कर दिया था। अय्याज इस बार भी कोई जवाब दिए बगैर चुपचाप चाय की चुस्कियां लेता रहा। आई एम सॉरी अय्याज,
اگر میری کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہو تو میں اس کے لیے تم سے شرمندہ ہوں۔ رخصت ہوتے سمے انیلا نے ایاز سے یہ بات کہی۔ اٹس اوکے انیلا۔ جواباً ایاز محض یہ ایک جملہ ہی بول سکا۔ اس وقت اس کے احساسات کیا ہیں وہ خود بھی صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ان دنوں ایاز خود احتسابی کے دور سے گزر رہا تھا۔ ایک گہری خاموشی تھی جو اس پر چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں یاسمین بیگم کی التجا کرتی نگاہیں اسے نظر چرانے پر مجبور کرتی تو آفس میں انیلا کا معمول کا انداز کے چوکے لگاتا۔ بظاہر بہت لاابالی دکھائی دینے والی انیلا کتنی زیرک تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ایاز کے دل میں اس کی محبت نہیں، وہ محض اپنا سوشل سٹیٹس بدلنے کی خاطر انیلا کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ انیلا نے ایاز کے سامنے اس کی نیت کی اس خرابی کا ذکر کیے بغیر اسے اس کی اصلیت جتا دی تھی۔ اس پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنی جڑوں سے علیحدہ ہو کر کچھ نہیں، اور یہاں آ کر ایاز کے لیے ایک نئی شرمندگی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ تربیت، وہ ماحول جس کی تعریف ایک اجنبی لڑکی کے ہونٹوں پر تھی، اس میں رہنے کے باوجود ایاز کی شخصیت میں جھول کیسے رہ گیا تھا؟ شاید یہ بے روزگاری کے دنوں میں اٹھائی جانے والی ٹینشن کا رد عمل تھا جس نے ایاز کو شارٹ کٹ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال ایاز نادم تھا، اتنا نادم کہ خود کو مہر نگار کا اہل بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ انیلا کے ٹھکرانے کے بعد اس کا مہر نگار کی طرف بڑھنا اس جیسی پیاری لڑکی کی توہین تھی، لیکن وہ اس رشتے سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انکار کی صورت میں ابو اسے گھر سے بے دخل کر دیتے اور اب وہ ان رشتوں کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں دن پر دن گزرے جا رہے تھے۔ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ گھر میں سحر و افطار کی رونقیں، عبادتوں کا جوش اور آنے والی عید کی تیاریوں کی گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ ایاز ان جاندار مناظر میں موجود ہوتے ہوئے بھی مکمل طور پر ان کا حصہ بننے سے قاصر تھا۔ شاید اس کی اسی کیفیت کو نوٹ کر کے ایک دن دادا جان نے تراویح کے بعد اسے اپنے کمرے میں بلا بھیجا۔ دادا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ خیریت، کوئی کام ہے کیا؟ دادا اور دادی کے سنجیدہ چہروں کو دیکھتے ہوئے ایاز نے پوچھا۔ آؤ میاں، کام تو ہے، پر پہلے تم بتاؤ، تم کاہے کو آج کل اداس بلبل بنے گھوم رہے ہیں؟ دادا نے اس کی اتری ہوئی صورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ نہیں دادا، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ کو یوں ہی وہم ہوا ہوگا۔ ایاز نے ان کی بات کی تردید کی۔ دیکھو میاں، تم لاکھ چھپاؤ، لیکن وجہ سے تو ہم واقف ہیں۔ تمہاری اماں ہمیں تمہارے اور تمہارے بابا کے درمیان ہونے والی ساری باتاں بتا دیے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہارے بابا کو ہم خود سنبھال لیں گے۔ تمہاری زندگی کے معاملے میں کوئی تم سے زبردستی کرے، یہ ہمیں منظور نہیں۔ چاہو تو ہمیں اپنی پسند کی لڑکی کا نام بتا دو، میں اور تمہاری دادی خود اس کے گھر جا کر تمہارے رشتے کی بات کر لیں گے۔ تمہارے بابا کی کیا مجال کہ ہمارے سامنے چوں بھی کر سکیں۔ نہیں دادا، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ دادا کے آفر کے جواب میں ایاز نے فوراً ہی انکار کرتے ہوئے وعدہ بھی کیا۔ ٹھیک ہے میاں، جب تمہاری مرضی ہو بتا دینا۔ فی الحال تو ہم تم کو اس لیے زحمت دیے ہیں کہ اسد اللہ صاحب کے بیٹے صبغت اللہ کے بارے میں ذرا معلومات تو کرو۔ کیسا لڑکا ہے؟ صحبت وغیرہ کیسی ہے؟ کسی برے فعل میں تو نہیں؟ ذرا 2-4 دن میں یہ ساری باتیں معلوم کر کے ہمیں اطلاع تو دو۔ معلومات تو میں کر لوں گا دادا، لیکن آپ بتائیں کہ صبغت اللہ سے ایسا کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے کہ آپ کو اس بیچارے کے بارے میں تفتیش کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ دادا کے مطالبے پر حیران ہوتے ہوئے ایاز نے وجہ جاننی چاہی۔ صبغت اللہ کا رشتہ آیا ہے اپنے مہر نگار کے لیے، اب غیر خاندان میں بیٹی دینے سے پہلے معلومات تو کرنی پڑیں گی نا۔ دادا کے جواب پر ایاز چیخ اٹھا۔ کیا کہا آپ نے؟ مہر نگار کا رشتہ، وہ بھی اس موٹے کالے کلوٹے صبغت اللہ کے لیے؟ مہر کے لیے رشتہ بھیجتے ہوئے وہ موٹا پہلے اپنی توند کا حدود دربہ تو ناپ لیتا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی یہاں رشتہ لانے کی؟ ہمت کی کیا بات ہے، جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ رہی موٹا اور کالا ہونے کی بات، تو مرد کی ایسی خصوصیات نہیں دیکھی جاتی۔ اگر ہم یہ سب دیکھتے رہے تو بیاہ چکے لڑکی کو، اور یہ تم کو کاہے کو مہرو کا اتنا درد اٹھ رہا ہے؟ تم کو جتنا بولے ہیں اتنا کام کرو۔ مہر نگار ہماری فرما بردار بیٹی ہے، جہاں بولیں گے چپ چاپ سر جھکا دیں گے۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی دادی نے اتنے تلخ لہجے میں یہ بات کہی کہ ایاز مزید کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکا، لیکن اسے حقیقتاً دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد گھر والے مہر نگار کے لیے صبغت اللہ جیسے شخص کے رشتے پر غور کر رہے تھے، جس کے ساتھ ایاز کے حساب سے مہر نگار کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا۔
घर में ईद की तैयारियों के सिवा भी कोई और मसरूफियत मौजूद है। इसका अंदाजा घर वालों के जोशो खरोश को देखकर अय्याज को बखूबी हो रहा था। असदुल्ला साहब की फैमिली को भी अय्याज एक बार अपने घर में देख चुका था। दादा के हुक्म के मुताबिक अय्याज ने सिबगतुल्लाह के बारे में किसी किस्म की छानबीन नहीं की थी, लेकिन अब घर वालों के अंदाज से जाहिर था कि वो कोई फैसला कर चुके हैं। मेहरू पर ये रंग सूट करेगा, मेहरू के लिए ऐसी चप्पल लेनी है, सूट के साथ जरकून का मैचिंग सेट होना चाहिए। अक्सर बेशतर इस किस्म के जुमले अय्याज के कानों में पड़ते रहते थे। मेहर निगार की सरगर्मियां भी घर में काफी महदूद हो गई थी। सदा से उस पर इन्हिसार करने वाली जेबी और जोहरा निगार आजकल बड़ी फाल दिखाई दे रही थी। मेहर अगर कोई काम कर रही होती तो वो इसरार करके वो काम अपने जिम्मे ले लेती। सारे घर पर छाई रहने वाली मेहर निगार आजकल कम कम ही अय्याज को दिखाई देती थी। अमूमन इन दोनों का सामना सहरी और इफ्तार के वक्त ही होता था। अय्याज नोट कर रहा था कि मेहर निगार इन दोनों औकात में चुप चुप नजरें झुकाए घर वालों के साथ खाने पीने में शरीक होती और फिर मंजर से गायब हो जाती। यकीनन सिबगतुल्लाह के रिश्ते पर वह दिल से खुश नहीं थी, लेकिन महज घर वालों की खातिर उसने खुद पर जबर कर लिया था। ये इनकार क्यों नहीं कर देती? आखिर क्या जरूरत है इस तरह कुर्बानी की बकरी बनने की? अय्याज झिंझलाकर सोचता। उसे खुद नहीं मालूम था, लेकिन उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। इस चिड़चिड़ाहट में इत्तफाकन रिसीव कर ली जाने वाली सना की कॉल ने और भी इजाफा कर दिया। अय्याज भाई, ईद के चौथे दिन मुझे और अम्मी को लेने ठीक 6 बजे स्टेशन पहुंच जाइएगा। अब्बू और शोभी बाद में जब तकरीबात शुरू होंगी तब आएंगे। दूसरी तरफ मौजूद सना बहुत जोशो खरोश से उसे अपने प्रोग्राम से आगाह कर रही थी। किस तकरीब की बात कर रही हो सना? अय्याज के कान फौरन खड़े हुए। शादी की तकरीब और कौन सी? क्या आपके घर में इसके अलावा भी कोई तकरीब होने वाली है? सना ने हंसते हुए अय्याज से पूछा। लेकिन अय्याज का तो फ्यूज ही उड़ गया। यानी घर वाले उससे इस हद तक नाराज थे कि मेहर निगार का रिश्ता तय करने के बाद शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई थी। यहाँ तक कि दूसरे शहर में रहने वाली पुप्पो ने भी अपनी आमद का प्रोग्राम सेट कर लिया था और अय्याज को किसी ने बताने तक की जहमत नहीं की थी। सना की हेलो हेलो के जवाब में कुछ कहने की बजाय अय्याज ने रिसीवर खामोशी से क्रैडल पर रख दिया। अपने इस तरह नजरअंदाज किए जाने पर उसे शदीद रंज था। वो इस घर की अकलौती नरीना औलाद था, उसे हमेशा घर में खास तवज्जो और अहमियत दी जाती रही थी। लेकिन अब जिस तरह उसे घर के मामलात से अलग कर दिया गया था, वो इसके लिए बाइसी तकलीफ था। इस तकलीफ से तड़पता अय्याज दिल में उतरते मलाल के कुछ और रंगों को अलग से शनाख्त नहीं कर पा रहा था। शर्त लगा लो, आज चांद जरूर दिखेगा। कुर्सी पर चढ़कर इस्त्री शुदा पर्दों को रेलिंग पर लगाते हुए जोहरा निगार ने बहुत वसूख से जेबी से कहा, शर्त लगाने की क्या जरूरत है? मैं तो खुद दुआ कर रही हूँ कि आज ही चांद हो जाए। सच, 29 की ईद का अलग ही मजा होता है और इस बार तो डबल खुशी मिलने जा रही है। गुलदान में तरतीब से फूल लगाती जेबी ने मगन से अंदाज में जवाब दिया और अपनी दी हुई तरतीब को खुद ही दिल में सराहती हुई गुलदान कॉर्नर्स पर रखने के लिए जगह से उठी थी कि उसकी नज़र दरवाजे में खड़े अय्याज पर जा पड़ी। क्या हुआ अय्याज भाई, कोई काम है क्या? अय्याज के हाथ में मौजूद शलवार कमीज को देखते हुए जेबी ने उससे पूछा। हाँ, ये कपड़े प्रेस करवाने थे, लेकिन तुम दोनों तो मसरूफ हो। मैं मेहरू से कहता हूँ, वो प्रेस कर देगी। अय्याज वापसी के लिए पलटा। मेहरू आपा आपके कपड़े इस्त्री नहीं कर सकती। क्यों? उसके हाथ पैरों में मेहंदी लगी है क्या? जेबी की इत्तला पर अय्याज ने चिढ़कर पूछा। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने। आज मेहरू आपा की ईदी आने वाली है, इसलिए हम लोगों ने उनके हाथों पैरों में मेहंदी लगाकर उन्हें उनके कमरे में बंद कर दिया है। जेबी ने शोखी से इत्तला दी तो अय्याज कुछ और भी तप गया और दंदनाता हुआ इन तीनों बहनों के मुश्तरका कमरे की तरफ बढ़ा, जहां जेबी की इत्तला के मुताबिक मेहर निगार हाथ पैरों पर मेहंदी लगाए अपने होने वाले ससुराल से ईदी आने की मुंतजिर थी। बहुत ज्यादा शौक आ रहा है तुम्हें शादी करने का? किस कदर अरमान है कि मोहतरमा घर के हर काम से नाता तोड़कर कमरा नशीन हो गई हैं। लम्हों में वो मेहर निगार के सर पर खड़ा उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं। आपसे किसने ऐसा कहा? अचानक टूटने वाली इस उफ्ताद पर मेहर निगार घबराकर वजाहतें देते हुए मेहंदी लगे हाथों ही से अपना लापरवाही से एक तरफ पड़ा दुपट्टा ढंग से पहनने की सही कर रही थी। शौक नहीं है तो ये ईदी वीदी पर इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत है? अय्याज ने उसके मेहंदी लगे हाथों पैरों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मैंने तो मना भी किया था, लेकिन बड़ी अम्मा कहने लगी मेरा अरमान है।
مہر نگار نے منمنا کر وضاحت دی، تو تمہیں کیا ضرورت تھی امی کی باتوں میں آنے کی؟ لوگ اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں اور تم اف کیے بغیر سر جھکاتی جا رہی ہو۔ ہمت کر کے انکار کیوں نہیں کر دیتی اس شادی سے؟ وہ ہونک بنی مہر نگار کو جرت مندی کے سبق پڑھا رہا تھا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ انکار کر دیں، میرے کندھے پر رکھ کر کیوں بندوق چلانا چاہ رہے ہیں؟ مہر نگار جو اب تک وضاحتیں دے رہی تھی تب کر بولی، کیسی بندوق، کیسا کاندھا؟ میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایاز الجھا، رہنے دو میاں، تم کو تو اپنی بھلائی کی خبر نہیں، تم دوسروں کو ان کی بھلائی کے لیے کیا مشورے دیں گے؟ دادی زیبی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں، آپ لوگوں نے تو مجھے بالکل ہی گدھا سمجھ رکھا ہے، جبھی تو اب گھر کے معاملات سے بھی مجھے بے خبر رکھا جاتا ہے۔ ایاز نے لگے ہاتھوں اپنے دل کا شکوہ بھی بیان کر دیا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو میاں، اگر ہم تمہیں گدھا سمجھتے تو اپنی اتنی پیاری بچی کا رشتہ کاہے تم سے جوڑتے؟ دادی نے مہر نگار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ چونک گیا۔ میرا رشتہ مہرو سے؟ ہاؤ تو اور کیا، تم سے نہیں تو کیا اس موٹے کالے صبغت اللہ سے؟ دادی کی بات پر اسے اپنے دل میں خوشی کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں دادی؟ اس نے دادی کے قریب آ کر ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ پگلا، تو کیا سمجھتا ہے ہم تیرے دل کا حال نہیں جانتے؟ اپنے ہاتھوں سے پال پوس کر بڑا کیے ہیں تجھ کو، تجھ سے زیادہ تیرے دل کی خبر ہے ہمیں۔ دادی نے اپنا دوسرا بازو اس کے گرد لپیٹا۔ دوسری طرف مہر نگار پہلے ہی ان کے ساتھ لگی شرمائی شرمائی سی کھڑی تھی۔ ایاز کو یکدم ہی اپنے دل میں ڈھیروں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے گرد لپٹا کمزور نحیف بازو اس کی خوشیوں کا ضامن بنا، اس کے دل کو تقویت دے رہا تھا۔ زیبی اور زہرہ نگار کی دعاؤں کے مطابق آج عید کا چاند دکھتا یا نہ دکھتا، ایاز کو تو عید کی نوید مل چکی تھی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔